الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ تہذیب اخلاق کے 5 شعبے۔ نمبر 1 ذکر، نمبر 2 شکر، نمبر 3 صبر، نمبر 4 دعا، نمبر 5 تعظیم شعائر اللہ۔ یہ فذکرونی، یہ وہی تہذیب اخلاق کے 5 شعبوں میں سے پہلا شعبہ تلقین ذکر، فذکرونی۔ آگے واشکروا لی، یہ تلقین شکر، تلقین شکر۔ اور تیسرا ہے یہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر، تلقین صبر، نمبر 3۔ آگے آ رہا ہے اچھا جی، تہذیب اخلاق کے یہ 5 شعبے۔ فاذکرونی اذکرکم، یہ شعبہ اول تلقین ذکر، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ واشکروا لی، تلقین شکر، تم میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ شکر ادا کرنا یہ ہے کہ اللہ کی نعمت کو اللہ کی نعمت انسان سمجھے، غیر اللہ کی نعمت نہ سمجھے، اور پھر اس نعمت کو جہاں حکم ہو استعمال کرنے کا وہاں استعمال کرے، اس کے علاوہ کسی اور جگہ استعمال کرے گا تو ناشکری بن جائے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، یہ تلقین صبر، اے ایمان والو استعینوا، مدد مانگو، اللہ فی المصائب، اللہ سے مصیبتوں میں، بالصبر والصلاۃ، ساتھ صبر کرنے کے، والصلاۃ اور ساتھ نماز کے۔ نماز سے مراد یہاں پر دعا۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، یہ صبر کا اعلیٰ قسم۔ نہ کہو ان کو جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں، اموات مردے، نیچے لکھا ہوگا معمولی مردوں کی طرح، معمولی مردوں کی طرح مردے نہ کہو۔ یہ اللہ سے مدد چاہو صبر اور صلات کے ساتھ، صبر اور صلات کے ساتھ اللہ سے مدد چاہو۔ یہ یہاں پر حاشیے پہ ایک جملہ لکھا ہوگا، مصیبت آئے تو میرے پاس آؤ، کام ہو جائے تو شکر کرو، کام نہ ہو تو بھاگ کر نہ جاؤ، صبر کرو۔ یہ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، اس پہ ہے یہ سارا۔ مصیبت آئے تو میرے پاس آؤ، کام ہو جائے تو شکر کرو، کام نہ ہو تو بھاگ کر نہ جاؤ، صبر کرو۔ یہ استعینوا بالصبر والصلاۃ ولا تقولوا لمن یقتل، یہ صبر کا اعلیٰ قسم۔ مسئلہ وہی چل رہا ہے تحویل قبلہ کا۔ تحویل قبلہ کے مسئلہ میں اللہ پاک نے اخیر میں فرمایا فلا تخشوہم واخشونی۔ اب اس میں وہ تم پہ اعتراضات کریں گے، مصیبتیں پیدا کریں گے تمہارے لیے، ان سے تم نے ڈرنا نہیں ہے، ان سے ڈرنا نہیں ہے، مجھے تم نے یاد رکھنا ہے۔ مصیبت آ جائے تو صبر اور صلات سے کام لینا ہے، اور اسی مصیبتوں میں ممکن ہے یہاں تک مصیبت پہنچے کہ تمہیں اللہ کی راہ میں وہ قتل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اگر اللہ کی راہ میں قتل ہونا پڑے تو قتل ہونے کے لیے تیار ہو جانا۔ یہ لا تقولوا لمن یقتل، یہ سارا اس ماقبل کے ساتھ مل رہا ہے۔ مصیبتیں آئیں گی، مشرکین مختلف انداز سے تمہیں تنگ کریں گے،
تنگ کرنے میں تمہارے لیے ضروری ہے تم ثابت قدمی اختیار کرو، اور اگر جان قربان کرنا پڑے تو جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ولا تقولوا، نہ کہو ان کو جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں، اموات، معمولی مردوں کی طرح مردہ نہ سمجھو۔ یہ بیان القرآن میں حضرت تھانوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہاں اموات کے لیے یہی لفظ لکھا ہے، معمولی مردوں کی طرح، یعنی یہ نہیں ہے کہ ان پہ کوئی موت آ گئی ہے تو وہ مردے نہیں ہیں، مردے تو ہیں لیکن ان کو عام مردوں جیسا، معمولی مردوں جیسا مردہ نہ سمجھو۔ بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں ایک ممتاز حیات کے ساتھ، بلکہ وہ زندہ ہیں ایک ممتاز حیات کے ساتھ، ولیکن لا تشعرون، لیکن تم نہیں سمجھتے، نہیں شعور رکھتے اس حیات کا، تم نہیں شعور رکھتے اس حیات کا، ان حواس سے، یہ دنیا والے جو تمہارے حواس ہیں، ان حواس کے ساتھ اس حیات کا شعور تم نہیں کر سکتے ہو۔ وہ حیات ایک اور قسم کی حیات ہے جس کا تم شعور نہیں کر سکتے ہو۔ اب نہ کہو ان کو جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں۔ اسی کی تشریح عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے کہ انا سألنا، ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ رسول پاک اللہ کہتا ہے تم شہیدوں کو مردہ نہ کہو، ہمیں یہ آیت سمجھ نہیں آئی۔ صحابہ کرام نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اس آیت کا معنی، اس کی تفسیر ہمیں سمجھ نہیں آئی، کیوں اللہ کہتا ہے ان کو مردہ نہ کہو؟ ہم جنازہ پڑھتے ہیں ان کا، اور جنازے کے اندر یہی دعا پڑھی جاتی ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا، تو یہ میت کس کو کہا جا رہا ہے؟ اسی شہید کو۔ ادھر اللہ کہتا ہے مردہ کہو نہیں، ادھر جنازے کی دعا میں ہم میت کہتے ہیں، اور یہ دعا ہمیں سکھائی رسول پاک نے، اور رسول پاک کو وحی کر کے تعلیم دی اللہ پاک نے، تو گویا اللہ ادھر کہتا ہے میت کہو، ادھر کہتا ہے میت نہ کہو، ادھر کہتا ہے میت نہ کہو، ادھر جنازہ ان کا ہم پڑھتے ہیں، تو جنازہ بھی تو میتوں کا پڑھا جاتا ہے، زندوں کا جنازہ تو نہیں پڑھا جاتا، شہید کا جنازہ ہوتا ہے۔ تو اے رسول پاک ہمیں اس آیت کا معنی اور مطلب سمجھ نہیں آیا۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے، عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو رسول پاک نے اس آیت کی تفسیر سمجھائی۔ اب رسول پاک نے کیا تفسیر سمجھائی؟ رسول پاک نے فرمایا ان کی روحیں جنت میں زندہ ہوتی ہیں، ان کی روحیں جنت میں زندہ ہوتی ہیں، سبز پرندوں کی شکل میں، سبز پرندوں کی شکل میں ان کی روحیں جنت کے اندر زندہ ہوتی ہیں۔ وہ سمجھے، ارواحہم فی اجواف طیر خضر لہا کنادیل معلقۃ بالعرش تسیر فی الجنت حیث شاءت، سبز پرندوں کی شکل میں ان کی ارواحہم، ارواح ان کی روحیں جنت میں چلتی پھرتی ہیں، جنت میں زندہ ہوتی ہیں۔ تم جنازہ پڑھتے ہو تو تمہارے سامنے یہ جسم ہے ان کا، یہ جسم میت ہے، تم جنازہ پڑھتے وقت اس جسم کو میت کہہ رہے ہو، اس جسم کو قبر میں دفن کرو گے، اس جسم کا تم جنازہ پڑھ رہے ہو، یہ میت ہے، زندہ کیا ہے؟ ان کی روح، زندہ کیا ہے ان کی؟ اب یہ اس آیت کا معنی کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جب رسول پاک ایک آیت کا معنی کر دیں، اب کسی اور معنی کی تو ضرورت نہ رہی۔ اب رسول پاک نے تشریح فرما دی کہ یہاں جو اللہ پاک شہیدوں کو زندہ کہہ رہا ہے اور مردہ کہنے سے روک رہا ہے، یہ زندہ کیا ہے؟
ان کی ارواح زندہ ہیں، ان کی ارواح جنت کے اندر. اور میت جو تم کہتے ہو، اس جسم کو جنازہ پڑھتے ہو، جسم کا قبر میں دفن کرتے ہو، جسم کو، یہ میت ہے، یہ میت ہے. زندہ کیا ہے؟ روح ہے، روحانی حیات ہے. بات سمجھے؟ کون سی حیات ہے؟ روحانی حیات ہے. روح زندہ ہے. اب یہ معنی کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس کے ساتھ بہت ساری حدیثیں ہیں. اور ابھی مسئلہ آگے شروع ہو رہا ہے، مسئلہ حیات. اس کے اندر وہ تمام حوالے آپ کو نوٹ کرائے جائیں گے. اسی آیت کریمہ پر ہمارے تمام اہل سنت والجماعت مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ جو حیات ہے روح والی حیات ہوتی ہے. لیست بالجسد، لیست بالجسد، اس جسم عنصری والی حیات، کس جسم عنصری کے اندر روح داخل ہو جائے اور یہ جسم عنصری والی حیات ہو، یہ نہیں ہوتی، بلکہ روح والی زندگی، جنت والی زندگی ہوتی ہے. اچھا جی، اب یہ اس آیت کی تشریح یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جنت میں زندہ، روح زندہ. سورۃ یاسین میں اللہ پاک نے شہید کا ذکر کیا تو وہاں اللہ پاک خود واضح کرتا ہے کہ لدخل الجنہ، ادھر اس شہید کو مارا، انہوں نے شہید کر دیا. اللہ کہتا ہے تو جنت میں داخل ہو جا. سب مفسرین ہمارے کہتے ہیں کہ یہ اس کی روح کو کہا گیا کہ تو جنت میں داخل ہو جا. تو گویا کہ روح زندہ ہے، جنت کے اندر زندہ ہے. قیل ادخل الجنہ. اب آج کل ہمارے بعض دوست لمن یقتل پہ اپنی طرف سے تفسیر کیا کرتے ہیں کہ جی من یقتل، قتل ہوتا ہے جسم، تو جو جسم ہے قتل ہو رہا ہے، اللہ کہتا ہے اس کو مردہ نہ کہو، یہ جسم زندہ ہے، جسم کو مردہ نہ کہو، جسم زندہ ہے. من یقتل کیا ہے جی؟ جسم، لہذا جسم زندہ ہے. اب یہ تفسیر بھائی کس نے کی؟ نبی پاک نے کی، صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین میں، 4 ائمہ میں سے کسی امام نے، جمہور مشائخ حنفیہ نے، حنبلیہ نے، مالکیہ نے، کس نے کی ہے؟ پھر 1300 سال میں جتنے اسلاف صالحین حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی آئے، کسی نے تفسیر یہ اس آیت کی؟ کوئی نہیں، کسی نے یہ تفسیر کی ہی نہیں. اکابرین دیوبند کو انہوں نے نہیں کی. اب اسی آیت کی مثلا تشریح حضرت نانوتوی فرماتے ہیں. حضرت نانوتوی یہی مسلم شریف کی روایت سامنے رکھ کے کہتے ہیں روح جنت کے اندر زندہ ہوتے ہیں سبز پرندوں کی شکل میں. یہی جو مسلم شریف کی روایت میں سنا رہا تھا، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں شہید زندہ ہوتے ہیں، ان کی روحانی زندگی ہوتی ہے، جنت کی زندگی ہوتی ہے، سبز پرندوں کی شکل میں وہ زندہ ہوتی ہیں، جنت کے اندر وہ زندہ ہوتے ہیں. حضرت تھانوی وہ بھی یہی لکھتے ہیں، مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی وہ بھی یہی لکھتے ہیں، مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی یہی لکھتے ہیں، تمام اکابرین یہی لکھ رہے ہیں. اب ان کے مقابل یہ ایک ٹکوسلا چلایا گیا جی، بس ایک ماسٹر صاحب کی بات چلی تو آگے مولویوں نے لے لی جی من یقتل جسم، تو لہذا زندہ جسم، جسم جسم. اب ایک طرف رسول پاک کی تفسیر، صحابہ کی تفسیر، پوری امت کی تفسیر، اور اس کے مقابل ایک ماسٹر کی تفسیر. آج کل بس پروپیگنڈا ہے نا، آج کل پروپیگنڈا بڑا ہوتا ہے، لوگ دیکھتے کوئی نہیں اصل حقیقت کیا ہے. بھائی دیکھو تو صحیح، خواہ اشاعت و توحید والوں کو بدنام کیا جاتا. بھائی اشاعت والے تو وہ بات سناتے ہیں جو تمام اکابرین نے لکھی ہے،
اور اس کے اشاعت کے مقابل جتنے افراد ہیں آج کل وہ اپنی طرف سے تفسیریں کرتے ہیں، تفسیریں ان کی خانہ زاد ہیں، اپنی گھڑی ہوئی ہیں۔ اب یہی میں یقتل کی یہ تفسیر بے شک ان کو کہو لاؤ کہیں سے۔ مولانا سرفراز صاحب نے جو تسکین الصدور طبع اول ہے، پہلی طبع لکھی تھی، اس آیت کو لکھا، لیکن انہوں نے بھی میں یقتل کی تفسیر جسم والی نہیں لکھی تھی، اور مختلف مقامات پر وہ مانتے ہیں سبز پرندوں والی شکل، جنت، روحانی زندگی، یہ مانتے ہیں وہ۔ اب تسکین الصدور بعد میں طبع ہوئی جو تیسری طبع، اب وہ ایک ماسٹر کی بات چل گئی تو حضرت شیخ الحدیث صاحب نے میں یقتل جسم والی بات لکھ دی۔ پھر پہلے شروع میں کوئی نہیں تھی، اب آ گئی تھی، اب خواہ اس کو پھیلا دیا گیا جسم جسم جسم۔ یہ جسم والی تفسیر صرف گھڑی ہوئی تفسیر ہے۔ اصل یہی ہے کہ روح زندہ، روحانی زندگی، ہمارے فتاوی دارالعلوم دیوبند میں بھی یہی لکھا ہے، روحانی زندگی ہوتی ہے۔ اسی روحانی زندگی میں روح کا جسم کے ساتھ ایک قسم کا مجہول الکیفیت تعلق ہوتا ہے۔ اس تعلق کی وجہ سے علماء اہل سنت جسمانی کا لفظ بھی بول دیتے ہیں۔ بات سمجھے، اصل زندگی ہوتی ہے روح کی زندگی، لیکن اس روح کا جسم کے ساتھ ایک قسم کا تعلق ہوتا ہے جس کی پوری حقیقت اللہ ہی جانتا ہے۔ اس تعلق کی بنیاد پر حیات جسمانی کا لفظ بول دیا جاتا ہے۔ مولانا سرفراز صاحب نے تسکین الصدور میں خود یہ مانا ہے، بعض مقامات پر کہ روح زندہ، مثلا صوفیاء کی بات آئی کہ صوفیاء سارے کہتے ہیں جی روحانی زندگی روحانی زندگی، تو کہتے ہیں وہ چونکہ روح کے ساتھ، روح کا جسم کے ساتھ ایک قسم کا تعلق مانتے ہیں، اور اس تعلق کی وجہ سے حیات جسمانی کے بھی وہ قائل ہیں، اس تعلق کی وجہ سے جسم پر بھی حیات کا لفظ بولا جاتا ہے، حیات جسمانی کا، تو وہ ٹھیک ہے۔ تو بھئی اس طرح تعلق تو ہر ایک مانتا ہے، تعلق ہوتا ہے، اس تعلق کی پوری حقیقت اور کیفیت جانتا ہے اللہ، سمجھے؟ اس تعلق کی بنیاد پر یہ بھی کہا جاتا ہے جی حیات جسمانی۔ اصل کے اعتبار سے کیا ہوتی ہے؟ حیات روحانی۔ برزخ کے معاملات میں اصل سب کچھ ہوتا ہے روح پر، اور روح کے تابع ہو کے جسم پر ایک گنا اثرات اس تعلق کی بنیاد پہ وہ ہوا کرتے ہیں۔ اصل سب کچھ کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ روح کے ساتھ۔ چلو جی، بات میں نے تھوڑی سی یہاں کر دی، آگے مسئلہ چونکہ ہم شروع کر رہے ہیں، اس مسئلے میں سارے حوالے آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ یہاں ایک بات البتہ ذہن میں رکھ لیں، سبز پرندوں کی شکل میں یہ سبز پرندے یہ نہیں ہے کہ شہیدوں کے وہ جسم ہیں۔ یہاں شارحین حدیث نے واضح کیا ہے کہ جسم انسان کا جو جسم ہے یہ اعلیٰ ہے، پرندوں کا جسم وہ اعلیٰ نہیں ہے اس سے۔ یہ سبز پرندوں کے پوٹوں میں، سبز پرندوں کی شکل میں اس کی شارحین حدیث نے وضاحت کی ہے کہ جسم شہیدوں کا اپنا ہوتا ہے، جسم شہیدوں کا اپنا ہوتا ہے۔ اس جسم کے لیے، اس شہید کے لیے یہ سبز پرندہ بطور سواری کے ہوتا ہے، سواری کے، کہ ان پر سوار ہو کر جنت میں جہاں چاہے سیر کریں۔ تو یہ سبز پرندوں والی جو شکل ہے، یہ سبز پرندہ کوئی جسم نہیں ہوتا شہید کا، یہ سبز پرندہ شہید کو بطور سواری کے ملتا ہے۔ یہ تیرا ہوائی جہاز ہے، اس پہ بیٹھ جنت میں سیر کر جہاں چاہا۔ بات سمجھے؟ شارحین حدیث نے اس کی وضاحت کی ہے۔ تو یہ سبز پرندوں کی شکل میں ان کو سواریاں ملتی ہیں، ان سواریوں میں سوار ہو کر تسیر فی الجنت حیث شاءت، جنت میں جہاں چاہتے ہیں چلتے پھرتے ہیں، سیر کرتے ہیں۔ اچھا جی، یہ اس آیت پر آپ کے سامنے تھوڑی سی وضاحت کچھ ہو چکی ہے،
باقی مسئلے میں انشاءاللہ پورے حوالہ جات وغیرہ سب کچھ وہاں آ رہے ہیں. صبر کا اعلیٰ قسم، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، یہ صبر کا ادنا قسم. اب دیکھو اللہ یہاں کہتا لیکن لا تشعرون، وہ حیات ایسی ہے اس کا تمہیں شعور نہیں ہے. اب یہ خود ہی سوچو، یہ دنیاوی حیات، اس جسم والی حیات، اس جسم میں روح داخل حیات، اس کا تو ہمیں شعور ہے. لیکن جنت والی زندگی ہو، روح والی زندگی ہو، اس کا ہمیں کوئی شعور نہیں ہے. وہ عالم برزخ کی پردے کی ایک زندگی ہے، اس کا ہمیں شعور نہیں ہے. اور اسی آیت کریمہ پر حضرت تھانوی لکھتے ہیں، مثلا مفتی شفیع صاحب لکھتے ہیں، یہ جو حیات شہیدوں کی روحانی حیات، یہی حیات ہوتی ہے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی. یہی حیات ہوتی ہے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی. چلو جی، وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، یہ صبر کا ادنا قسم. ہم تمہیں آزمائیں گے خوف دے کر، کچھ خوف، کچھ بھوک، کچھ نقص من الاموال، مال کا نقصان، والانفس، جان کا نقصان، والثمرات، اور پھلوں کا نقصان. وہ جان کا مسئلہ تھا، وہ صبر کا اعلیٰ قسم تھا، یہ صبر کا ادنا قسم ہے. یہ اس قسم کے حالات بھی تم پر آ سکتے ہیں. اللہ پاک اپنے بندوں کو امتحان آزمایا کرتا ہے، آزمائے گا تمہیں. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، بشارہ سناؤ ثابت قدم رہنے والوں کو. ان معاملات میں جو ثابت قدم رہنے والے ہوتے ہیں ان کو بشارہ سناؤ. الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جن کی عادت یہ ہے، الذین، جن کی عادت یہ ہے کہ جب ان کو پہنچتی ہے نا کوئی مصیبت بھی، مصیبتن، جانی، مالی، جاہی، جان کا نقصان، مال کا نقصان، جاہ مرتبہ کا، جاہ و جلال مرتبہ کا نقصان، کوئی نقصان بھی پہنچ جائے تو قالو، وہ کہتے ہیں، انا للہ، اقرار مملوکیت، انا للہ، ہم سب مملوک ہیں اللہ کے، ہمارا مالک اللہ ہے، اللہ جس طرح چاہے کرے، ہماری جان میں، مال میں، جاہ میں، جس طرح کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، چونکہ مالک وہ ہے، ہم مملوک ہیں اس کے. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اقرار بعث، اور ہم نے دوبارہ زندہ ہونا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، وہاں مصائب کا بدلہ مل جائے گا، وہاں اللہ کے پاس پہنچیں گے. دنیا میں جتنی مصیبتیں آئی ہیں، پریشانیاں آئی ہیں، اللہ اس کا بہترین بدلہ جنت میں عطا کرے گا. اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کو رب کی طرف سے شاباش ملتی ہے. صلوات، شاہ صاحب معنی کرتے ہیں شاباش. اولئک علیہم صلوات من رب، رب کی طرف سے شاباش. واہ، تو نے اللہ کی راہ میں جان قربان کی، اللہ شاباش دیتا ہے، واہ میرا بندہ، واہ میرا بندہ، شاباش شاباش میرا بندہ. وَرَحْمَةٌ، اللہ کی طرف سے رحمت ملتی ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، یہی ہیں ہدایت پانے والے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من عبد تصیبہ مصیبت، جب بھی کسی بندے کو کوئی مصیبت پہنچے تو مصیبت میں وہ یہ پڑھ دے انا للہ و انا الیہ راجعون. مصیبت آئی وہ اقرار کرے انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کے ساتھ اللہم اجرنی فی مصیبتی، اللہم اجرنی، اجرنی اجر یاجرو سے، مجھے بدلہ دے میری مصیبت میں.
وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا، اور یہ جو مصیبت مجھ پہ آئی ہے اس سے بہتر مجھے خلیفہ عطا فرما۔ انا للہ بھی پڑھے اور یہ دعا پڑھے، اللہم اجرنی فی مصیبتی، میری مصیبت میں اللہ مجھے ثواب عطا فرما، وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا، اور مجھے خلیفہ بہترین عطا فرما۔ یہ دعا پڑھے اللہ اجرہ اللہ تعالی، یہ نہیں پڑھتا کوئی مگر اللہ اسے اجر دیتا ہے فی مصیبتی ہی، مصیبت میں اللہ پاک اسے ثواب دیتا ہے۔ وَأَخْلَفَ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا، اور پہلی اس سے بہتر اللہ اس کو خلیفہ دیتا ہے، پہلے سے بہتر اس کو دیتا ہے مصیبت میں۔ وہ کہتی ہیں میں نے بھی دعا پڑھ دی، کب؟ جب میرا خاوند فوت ہوا، ابو سلمہ میرا خاوند فوت ہوا، حضرت ام سلمہ پڑھتی ہیں، کہتی ہیں یہ دعا میں نے سنی ہوئی تھی، رسول پاک سے یہ حدیث سنی ہوئی تھی، تو میں نے بھی یہ دعا پڑھ دی، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ بس دعا تو میں نے پڑھ دی۔ میرا خاوند ابو سلمہ، وہ کہتی ہیں میرے ساتھ اس نے اتنی اچھی زندگی گزاری تھی، میرا یہ ذہن مانتا ہی نہیں تھا ابو سلمہ سے بہتر بھی کوئی خاوند ہو سکتا ہے۔ حدیث میں رسول پاک تو فرماتے ہیں اللہ پاک اس پہلے سے بہتر عطا فرمائے گا۔ اب ابو سلمہ کہتی ہیں کہ ابو سلمہ اس نے میرے ساتھ زندگی گزاری، ایسی گزاری کہ میرا خیال یہ تھا کہ ابو سلمہ سے بڑھ کر تو اچھا خاوند کوئی نہیں ہو سکتا۔ بہرحال دعا تو میں نے پڑھ دی، اب میں سوچتی تھی ابو سلمہ سے بہتر کس طرح کوئی ہو سکتا ہے۔ کہتی ہیں میں انہی سوچوں میں تھی کہ ایک دن مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آیا نکاح کا۔ جب رسول پاک کا پیغام آیا اور رسول پاک سے نکاح ہوا تو میں اور زیادہ یعنی میری تسلی ہو گئی کہ اب ابو سلمہ کیا مقابلہ کر سکتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ پاک نے پہلے خاوند سے بہتر خاوند مجھے عطا فرمایا۔ فَأَخْلَفَ اللَّهُ تَعَالَى لِي خَيْرًا مِنْهُ، یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اچھا جی، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، وہ اوپر جو شعبے گزر رہے تھے ان میں دعا، یہ بالصبر والصلاۃ چوتھا شعبہ وہ تھا، پانچواں یہ آ رہا ہے تعظیم شعائر اللہ، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، تعظیم شعائر اللہ، پانچواں شعبہ تہذیب اخلاق کا۔ اور ان الصفا والمروہ یہ دوسرے شبہ کا جواب آ رہا ہے، جواب شبہ ثانیہ۔ رسالت کے مضمون میں پہلا شبہ تعویل قبلہ والا شبہ ہے، دوسرا شبہ یہ آ رہا ہے مضمون رسالت پر ہم پیغمبر کریم کو پیغمبر ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ دوسرا شبہ کہ پیغمبر کریم تعلیم دے رہی ہیں جی صفا مروہ پہ سعی کرو، حالانکہ صفا مروہ پہ تو دو بت تھے، اساف اور نائلہ، اساف اور نائلہ، یہ دو بت تھے وہاں پر۔ تو جب یہ دو بت تھے یہ شرک کے اڈے تھے، تو شرک کے اڈوں کی تعظیم کی جائے، وہاں سعی کی جائے، یہ تو توحید کے خلاف ہے۔ ادھر یہ کہتا ہے توحید توحید، ادھر جہاں غیر اللہ کا اڈا بنا ہوا ہے، شرک کا اڈا بنا ہوا ہے، دو بت وہاں پڑے ہوئے تھے۔ اب مسلمانوں کو تو اس کی تعظیم نہیں کرنی چاہیے، لیکن یہ تعظیم کراتا ہے، اس لیے ہم اس کو رسول ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ دوسرا شبہ، اس شبے کا اللہ جواب دے رہا ہے۔ اللہ پاک جواب دیتے ہیں کہ صفا مروہ یہ تو اللہ کے شعائر سے ہے، یہ تو اللہ کے، اگر صفا مروہ جو اللہ کے شعائر سے ہے، یہاں پر مشرکوں نے شرک کا اڈا بنا لیا،
تو شرک کا اڈا بنانے سے جو ان کے شاعر اللہ والی تعظیم تھی وہ تعظیم، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب بیت اللہ شریف وہ بھی اللہ کے شاعر میں سے ہے، لیکن وہاں کتنے بت انہوں نے رکھ دیے۔ تو مشرکوں کے بت رکھنے سے، شرک کا اڈا بنانے سے اس شعار کی تعظیم میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح صفا مروہ کی تعظیم میں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہاں یہ کرنا چاہیے، کیوں؟ یہ شاعر اللہ یہ پہلے سے چلے آ رہی ہیں، مشرکوں نے جو کیا بعد میں کیا، ان کے کرنے سے ان کی تعظیم میں کوئی فرق نہیں آتا۔ جواب، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ صفا اور مروہ اللہ کے شعائر سے ہیں۔ فمن حج البیت وعتمرا، جو کوئی بیت اللہ کا ارادہ کرے، حج کرے یا عمرہ کرے، اس کے لیے فلا جناح، کوئی ذرا بھی گناہ نہیں ہے کہ وہ سعی کرے ان دو کی۔ یطوفا، طواف بمعنی سعی، یہاں سعی کرے دوڑے ان کے ساتھ۔ یہ لا جناح، لا جناح، اس میں کوئی حرج نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اچھا جی، یہ اصل تو سوال ہے مشرکین کا، یہودیوں کا۔ انہوں نے عناداً یہ شبہ پیش کیا تھا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض مسلمانوں کے دل میں بھی یہ خیال آیا ہو کہ یہاں بت پڑے ہیں تو ہمیں یہاں اس طرح کا تعظیم شاعر اللہ کا کام کرنا بظاہر مناسب نہیں ہے، تو اللہ پاک اس لیے لفظ نرم نرم استعمال کر رہا ہے، لا جناح، یعنی تم گناہ سمجھ بیٹھے ہو، گناہ نہیں، تم گناہ سمجھ بیٹھے ہو یہاں پر سعی کرنا، صفا مروہ پہ یہ سعی کرنا، یہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ فلا جناح کے اس کے نیچے ذرا سا لفظ لکھا ہوگا، ذرا بھی گناہ نہیں ہے۔ اب یہ سعی کرنا حالانکہ واجب اور ضروری ہے، واجب اور ضروری ہے، لیکن لفظ لا جناح کا استعمال کیا گیا، کیوں؟ یہ چونکہ ان کو شبہ پڑ چکا تھا، شبہ کے دور کرنے کے لیے اب یہی لفظ مناسب تھا۔ تم خواہ اس خیال میں پڑ گئے ہو کہ یہ تو گناہ کا کام ہے، اللہ کہتا ہے یہ گناہ کا کام نہیں ہے۔ نیچے لفظ یہ بھی لکھو گا، جیسے تم کو شبہ ہو گیا ہے، یہ کوئی گناہ کا کام نہیں ہے۔ یطوف بما، بلکہ کار ثواب ہے، بلکہ کار ثواب ہے، یہ کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، یہ کرو۔ ومن تطوع خیرا، اور جو کوئی کرے گا نفل کے طور پہ تو اللہ تعالیٰ اس کی عبادت کا شاکر قدردان، علیم جاننے والا ہے۔ سمجھو اب یہاں آ کے تو عیدیوں نے بھی سعی کرنی ہے، مشرکوں نے بھی کرنی ہے، اور مشرکوں نے اساف اور نائلہ جو بت رکھے ہیں ان کی وجہ سے کرنی ہے، مشرکوں نے اپنے بتوں کی وجہ سے کرنی ہے، اور توحیدیوں نے شاعر اللہ کی وجہ سے کرنی ہے۔ تو اللہ پاک کہتے ہیں یہ میں خود جانتا ہوں، تم کام کرو، میں جانتا ہوں کہ یہ جہاں جو آ رہا کہ سعی کر رہا ہے یہ تعظیم خدا کے طور پہ کر رہا ہے یا تعظیم غیر اللہ کے لیے کر رہا ہے۔ تعظیم خدا کے لیے کرے گا تب بھی میں جانتا ہوں، تعظیم غیر اللہ کے لیے کرے گا تب بھی میں جانتا ہوں۔ چنانچہ یہاں پر تفسیر عزیزی کی ایک عبارت لکھی ہوگی، علیم بقصد عاملین، عمل کرنے والوں کے ارادے کو جاننے والا ہے کہ قصد از سائی تعظیم خدا است یا معبودان باطل است۔ تفسیر عزیزی، اللہ کہتا ہے میں خود جانتا ہوں۔ اب سعی کرنے والے کا کیا ارادہ ہے، تعظیم خدا کا یا تعظیم معبودان باطلہ کا، یہ مجھے پتا ہے، تم کرو، عمل کرو۔ اب یہ دوسرے شبے کا جو رسالت پر شبہ ہے، اس شبے کا اللہ پاک نے جواب دیا۔ یہ شعائر اللہ ان کی تین صورتیں ہوتی ہیں، ایک مکان عبادت، دوسرا زمان عبادت، تیسرا ہوتا ہے علامت عبادت۔ مکان عبادت جیسے بیت اللہ، مسجد نبوی، مزدلفہ وغیرہ، آپ کے پاس لکھا ہوگا حاشیے پہ کہیں۔
یہ شاعر اللہ مکان عبادت، زمان عبادت، علامت عبادت. مکان عبادت جیسے بیت اللہ، مسجد نبوی، مزدلفہ وغیرہ. زمان عبادت ماہ رمضان. علامت عبادت اذان وغیرہ. یہ اذان وغیرہ، یہ اذان بھی شاعر اللہ میں سے ہے. اور شاعر اللہ کی توہین کفر ہوا کرتی ہے. ان الذین یکتمون، یہ زجر برائے علماء یہود، زجر برائے علماء یہود. یہودی تحویل قبلہ کے مسئلہ میں جانتے تھے کہ یہ مسئلہ بالکل سچا ہے. اسی طرح رسول پاک کی حقانیت بھی جانتے تھے، لیکن وہ مولوی چھپاتے تھے، پاتے تھے. تو ان کے لیے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. اب سبب نزول علماء یہود، لیکن پہلے بتا چکا ہوں کہ قرآن کا حکم عام ہوتا ہے، سبب نزول پر بند نہیں ہوتا. عام حکم کا ایک فرد ہوتا ہے سبب نزول بھی. تو یہ علماء یہود وہ بھی اس کا فرد ہے، لیکن حکم عام ہے. جو بھی حق بات کو چھپائے، پتہ ہو کہ یہ حق ہے اور پھر بھی چھپائے، تو اس کے لیے یہی حکم ہے جو اس آیت میں آ رہا ہے. دیکھو جی، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، یہ زجر برائے علماء یہود. بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں ما انزلنا، اس مسئلہ کو جو ہم نے نازل کیا، من البینات، بینات میں سے، والہدی، ہدایت میں سے. اب یہ ما انزلنا استبعاد اول، استبعاد پہلا استبعاد. ہم نے نازل کیا، تو نازل کیوں کیا؟ چھپانے کے لیے کہ بتانے کے لیے؟ بتانے کے لیے. اور وہ کیا کرتے ہیں؟ چھپاتے ہیں. ما انزلنا من البینات والہدی، جو ہم نے نازل کیا بینات اور ہدا سے، من بعد ما بیناہ للناس. اولئک علیہم صلوات، ان میں صلوات، یہ شاہ عبد القادر صاحب، شاباش والا مانا. اچھا جی، ان الذین یکتمون ما انزلنا، جو ہم نے نازل کیا، یہ پہلا استبعاد. ہم نے تو نازل کیا، اس لیے نازل کیا کہ لوگوں کو بتایا جائے. پر کتنی بعید بات ہے کہ جو مولوی اس مسئلے کو چھپا دے. سمجھے؟ ہم نے تو نازل کیا بتایا جائے، وہ چھپاتا ہے. من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، استبعادوں، بعد اس کے کہ ہم نے واضح کر کے مسئلہ بیان کر دیا کتاب میں. ہم نے تو بینا، یہ دوسرا استبعاد. ہم نے نازل کیا، پھر کتنا بعید بات ہے کہ وہ چھپاتا ہے. پھر ہم نے بیان کر دیا، کتنا بعید بات ہے کہ وہ چھپاتا ہے. اب اس طرح جو ہمارے حق مسئلے کو چھپائے، سمجھے؟ حق مسئلے کو، توحید کو چھپائے. اولئک یلعنہم اللہ و یلعنہم اللاعنون. یہ سمرا، چھپانے والا مولوی، اللہ کی لعنت اس پہ، اللہ اس پہ لعنتیں کرتا ہے. یلعنہم اللہ و یلعنہم اللاعنون، لاعنون بھی لعنت کرتے ہیں. لاعنون کون؟ جن و انس و ملک، جن و انس و ملک، جنات بھی، انسان بھی، فرشتے بھی، سب لعنت کرتے ہیں اس پہ. الا الذین تابوا، یہ استثناء ہے، توبہ کر جائے. پہلے توحید کو چھپاتا تھا، اب توبہ کرے کہ جی نہیں چھپاؤں گا، توبہ بھی کرے. وَأَصْلَحُ، اپنی اصلاح بھی کرے. وَبَيَّنُوا، بیان بھی کرے.
فَأُولَٰئِکَ أَتُوبُ عَلَیہم، تو ان کی توبہ میں قبول کروں گا، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِیمُ، میں توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہوں۔ عام انسانوں کی توبہ ہوتی ہے، گناہ کیا اس نے، توبہ کر لی، بس ختم۔ پر مولویوں کے لیے صرف توبہ کافی نہیں، تابو اصلحو بینو، وہ سمجھے؟ جو مولوی حق کو چھپاتے ہیں، توحید کو چھپاتے ہیں، صرف توبہ کر لیں گناہ معاف ہو جائے، نہیں، تابو توبہ بھی کریں، اپنی اصلاح بھی کریں، بیان بھی کریں، تب اللہ پاک توبہ قبول کرے گا۔ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا مر گئے کفر کی حالت میں، ان پہ بھی اللہ کی لعنت، ملائکہ کی، لوگوں کی لعنت، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب، ان کا عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا، نہ وہ مہلت دیے جائیں گے۔ اب پہلے یہ علماء یہود تھے، یہ دوسرا ان الذین کفروا، یہ عوام کافر، عوام کافر جو کفر پہ مر جاتے ہیں تو ان پہ اللہ کی لعنت، ان پہ اللہ کی۔ پہلے جو ہے وہ علماء جاننے والے، یہ دوسرے کون سے؟ جو جاننے والے نہیں ہیں، جو جاننے والے نہیں ہیں۔ جو جاننے والے ہیں ان کے لیے لفظ بھی اللہ پاک نے انداز تبدیل کر کے اولئک یلعنہم اللہ، یلعنو فعل مضارع جو تجدد اور حدوث پر دلالت کرتا ہے، وقتاً فوقتاً ان پر اللہ کی لعنت، وقتاً فوقتاً ان پر اللہ کی لعنت آتی ہے، تجدد اور ثبوت کے لیے۔ اور دوسرا، یہ جو دوسرا ہے عوام، ان کے لیے اولئک علیہم لعنت اللہ، ہے تو دائمی طور پہ ان پہ بھی لعنت، لیکن وقتاً فوقتاً تجدد ہو، حدوث ہو، وہ ان پہلوں کے لیے ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اعادہ دعوی صورت یا ذکر دعوی صورت ثانیاً، ایک دفعہ دعوی صورت ہو چکا ہے، اب یہ دوسری بار آ رہا ہے۔ صورت کے اندر 3 بار دعوی صورت آئے گا۔ پہلی دفعہ تھا شرک فی الدعاء کی تردید کے لیے، یہ دوسری دفعہ آ رہا ہے شرک فعلی کی تردید کے لیے، شرک فعلی کی تردید کے لیے، جو غیر اللہ کے نام کی نظر نیازیں دیتے ہیں، اس مسئلہ کی تردید کے لیے۔ سورۃ مائدہ آگے آ رہی ہے، مسئلہ الہ میں بھی تعلیمات وغیرہ کا مسئلہ واضح ہو چکا ہے، سورۃ مائدہ میں پھر انشاءاللہ آئے گا۔ اللہ پاک نے چھپانے کا حکم ذکر کیا، ساتھ مسئلہ توحید ذکر کیا، اشارہ کیا جا رہا ہے جو اس مسئلہ توحید کو چھپائے، جو اس مسئلہ توحید کو چھپائے تو اس پہ اللہ کی لعنت ہے۔ دعوی صورت ثانیاً یا اعادہ دعوی صورت، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، یہ دعوی صورت برائے نفی شرک فعلی ما دلیل عقلی۔ الرحمن یہ علت اول، الرحیم علت دوم، یہ لا الہ کے لیے یہ رحمانیت رحیمیت یہ مستقل 2 علتیں ہیں۔ آگے دلیل مستقل آ رہی ہے، ان فی خلق السماوات والارض، پہلی دفعہ جو دعوی توحید تھا اعبدوا ربکم، اس کے ساتھ بھی دلیل عقلی کا ذکر تھا، یہ دوسری بار آیا ہے دعوی توحید، اس کے ساتھ بھی دلیل عقلی کا ذکر ہے۔ ان فی خلق السماوات، آسمانوں زمین کے پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار، رات دن کے اختلاف میں، والفلک التی تجری فی البحر، اور ان کشتیوں میں جو چلتی ہیں دریاؤں میں، بما حکمت جرج، بما ینفع الناس، ساتھ اس کے جو لوگوں کو فائدہ دے، وما انزل اللہ من السماء، اور وہ پانی جو اللہ پاک آسمان سے اتارتا ہے، فاحیا بہ الارض بعد موتہا، پھر زندہ کرتا ہے اس پانی کے ساتھ زمین کو بعد اس کے مرنے کے، وبث فیہا من کل دابہ، اور پھیلا دیا اس اللہ نے اس زمین کے اندر ہر قسم کے چلنے والے جانوروں کو، وتصریف الریاح، اور ہواؤں کے پھیرنے میں، والسحاب المسخر، اور وہ بادل جو مسخر کیے ہوئے ہیں آسمان اور زمین کے اندر، لآیات، ان تمام چیزوں میں ایک نشانی نہیں کئی نشانیاں ہیں، لآیات
ایک نشانی نہیں، کئی نشانیاں ہیں۔ کون سی؟ دالتن علی وحدانیت اللہ تعالی جلالین، وہ آیات جو دلالت کرتی ہیں اللہ کی توحید پر، لقوم یعقلون، مستفیدین کے لیے، عقل والوں کے لیے۔ یہ اللہ پاک نے عقلی دلیل پیش کی۔ اب یہ ساری چیزیں، ان میں اللہ کا شریک کوئی نہیں، آسمان زمین کے پیدا کرنے میں، رات دن کے مختلف کرنے میں اللہ کا شریک کوئی نہیں، کشتیوں کے چلانے میں اللہ کا شریک کوئی نہیں، آسمان سے پانی نازل کرنے میں اللہ کا شریک کوئی نہیں، مردہ زمین کو زندہ کرنے میں اللہ کا شریک کوئی نہیں، جانوروں کو زمین میں پھیلا دینے میں اللہ کا شریک کوئی نہیں، ہواؤں کو چلانے میں، بادلوں کو لانے میں اللہ کا شریک کوئی نہیں ہے۔ تو مان لو کہ نظر نیاز کے اندر بھی یہ شرک پھیلی، نظر نیاز کے اندر بھی اللہ کا شریک کوئی نہیں ہے۔ نظر نیاز جب بھی دو اللہ ہی کے نام پہ دو، کسی غیر کے نام پہ مت دو۔ اچھا جی، وَمِنَ النَّاسِ، زجر، بعض لوگ ہیں جو بنا لیتے ہیں اللہ کے علاوہ اندادن شرکاء فی العبادت، انداد کا معنی شرکاء فی العبادت جلالین، یحبونہم کحب اللہ۔ انداد کا جو حقیقی معنی ہے مسئلہ الہ میں سمجھا چکا ہوں، وہ معنی مراد نہیں ہوتا، مراد ہوتا ہے مطلق شرکاء، اور یہ آیت اس کی وضاحت کر رہی ہے۔ انداد کون؟ یحبونہم، جن کے ساتھ محبت ہو اس طرح جس طرح محبت اللہ کے ساتھ، ما فوق الاسباب، اللہ کے ساتھ جس طرح محبت ہونی چاہیے اس طرح جو کسی اور کے ساتھ محبت رکھے تو گویا کہ اس کو اللہ کا شریک بنا لیا۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے ان کی محبت اللہ کے لیے زیادہ ہوتی ہے۔ اب یہ غیر اللہ کو اللہ کا شریک بنانا باوجود ادلہ توحید کے، اس پر اللہ پاک ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں بطور زجر کے۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، یہ زجر کے ساتھ تخفیف بھی ہے، اگر جان لیتے، سمجھو، لو يَرَى الَّذِينَ، اگر دیکھ لیں مشرک کس چیز کو، حال انفسہم، لو یرا، اگر دیکھ لیں مشرک کس چیز کو، حال انفسہم، یہ پہلا معنی کر رہا ہوں ذرا معنی سمجھو، اگر دیکھ لیتے مشرک اپنے حال کو، اذ یرون العذاب، جب دیکھیں گے عذاب آخرت کا، عذاب سے مراد آخرت کا عذاب، آخرت میں جب عذاب دیکھیں گے مشرک تو دیکھ لیتے اگر اپنی جان کی حالت کہ ان کا کیا حال ہوگا وہاں، اگر مشرک دیکھ لیتے کہ کیا ہوتا ہے تو بِأَنَّ الْقُوَّةَ، یہ یرون العذاب کا سبب ہے، بسبب اس کے کہ قوت اللہ ہی کے لیے ہے، وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے، اور کوئی پیر فقیر اس کے پاس قوت کوئی نہیں، بچا سکنے والا کوئی نہیں، سمجھے۔ جب آخرت کا عذاب دیکھیں گے، دیکھ لیتے اگر اپنی جان کی حالت کو، تو یہ لو شرطیہ جواب اس کا معذوف ہے، لما فعلوا، شدید العذاب کے بعد ہوگا لما فعلوا، تو کبھی بھی شرک نہ کرتے، یہ پہلا معنی۔ اگر مشرک دیکھ لیتے کہ ان مشرکوں کا حال کیا ہوگا قیامت کے دن، جب آخرت کا عذاب یہ دیکھیں گے کہ کوئی ان کو بچانے والا نہیں ہوگا، ساری قوت اللہ کے پاس ہوگی، کسی پیر فقیر کے پاس کوئی قوت نہیں ہوگی، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، اس وقت ان مشرکوں کا حال کیا ہوگا؟ اگر یہ دیکھ لیتے تو لما فعلوا، تو شرک کبھی نہ کرتے، یہ ایک معنی۔ اس اعتبار سے یہ تخفیف اخروی ہوگا، تخفیف اخروی کہ آخرت کا عذاب دیکھ لیں، وہ سمجھے، جب دیکھیں گے تو یہ اگر دیکھ لیتے کہ ان کی جان کی حالت کیا ہوتی ہے تو کبھی شرک نہ کرتے۔ دوسرا معنی، لو شرطیہ نہ بناؤ، لو تمنی کا، لو تمنی کے لیے،
پھر مانا ہوگا لو یارا، کاش کے جان لیتے. یہ دوسرا مانا کر رہا ہوں. اس میں یرا بمانا یعلم، اس دوسرے معنی میں یرا بمانا یعلم، کاش کے جان لیتے مشرک، جان لیتے اذ یرون العذاب، جب دیکھتے ہیں دنیا کا عذاب. دنیا میں مختلف تکلیفیں آتی ہیں، عذاب آتے ہیں ان پر. یہ دنیا والے عذاب جب دیکھتے ہیں تو کاش جان لیتے، کاش جان لیتے مشرک. کیا جان لیتے؟ ان القوت، یہ انا مفعول بھی ہوگا یرا کا، یرا جو بمعنی یعلم ہے. کاش جان لیتے مشرک کس بات کو؟ کہ ان القوت للہ جميعا، کہ قوت تو ساری اللہ ہی کے پاس ہے. وان اللہ، اور بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے. یہ دوسرا معنی. کاش جان لیتے، یرا بمعنی یعلم، کاش جان لیتے مشرک جب دنیا میں مختلف مصیبتیں دیکھتی ہیں تو مصیبتوں سے عبرت حاصل کرتے اور عقیدہ بنا لیتے کہ قوت ساری اللہ کے پاس ہے، غیر اللہ کے پاس کوئی قوت، طاقت، کوئی اختیار نہیں ہے. اس اعتبار سے یہ تخفیف دنیاوی ہوگی. یہ لو تمنی کا بنایا جائے تو پھر کیا بنے گی؟ یہ تخفیف دنیاوی. آگے اذ تبرأ الذین، یہ اذ یرونا سے بدل ہوگا جب اذ یرون العذاب آخرت کا عذاب مراد ہو. اذ تبرأ الذین اتبعوا، جب بیزار ہو جائیں گے الذین اتبعوا. کچھ چائے وغیرہ کا انتظام ہونا تو چاہیے، پتہ نہیں کچھ کیا ہوا ہے کہ نہیں کیا. کل کا پروگرام تو کس بنایا تھا، پتہ نہیں آج بنایا ہے کہ نہیں بنایا. اپنی مدد آپ کے تحت کس طرح ہوگا؟ پیسے میرے کو لے جاؤ تو انتظام کر لو. اچھا جی. اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، الذین اتبعوا پیر، السادۃ من مشرکی الانس، تفسیر کبیر. السادۃ من مشرکی الانس، الذین اتبعوا کون؟ مشرک سردار. مشرک سردار یعنی مشرک مولوی تھے، مشرک پیر. مشرک سردار، مشرک مولوی تھے، مشرک پیر. مشرک مولوی تھے، مشرک پیر. کوئی ساتھی انتظام کر لے، پیسے مجھ سے لے جائے. الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، ان لوگوں سے جنہوں نے اتباع کی. سمجھو برات کر دیں گے، بیزار ہو جائیں گے. کون؟ پیر مریدوں سے. وہ سمجھے پیر مشرک تے مولوی مشرک. یہاں پر الذین اتبعوا نیک پیروں کے بارے میں نہیں ہے، نیک پیروں کے بارے میں نہیں ہے، یہ مشرک پیروں کے بارے میں. اس آیت کا تعلق ہے مشرک پیروں کے ساتھ. الذین اتبعوا، مشرک پیر بیزار ہو جائیں گے، من الذین اتبعوا، مشرک مریدوں سے، مشرک مریدوں سے. وراءوا العذاب، دیکھ لیں گے عذاب کو. پیر بھی تھے، مرید بھی. سمجھے؟ رعو تابع و متبوع، مولوی بھی اور مولوی کی عوام بھی، پیر بھی اور پیر کے مرید بھی، یہ سارے دیکھیں گے عذاب کو. وہ سمجھے؟ پیر بھی مشرک، مرید بھی مشرک، یہ مراد ہے یہاں پر. دیکھیں گے عذاب کو. وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، تقطعت الاسباب، اسباب تعلقات ختم ہو جائیں گے. پریدی مریدی والے تعلقات، محبت پیار والے تعلقات ختم ہو جائیں گے. بہم عنہم، ان سے. بسبب کفرہم، بسبب کفرہم، تعلقات سارے ختم ہو جائیں گے. کیوں جی؟ بوجہ کفر کے، بوجہ چونکہ پیر بھی مرید بھی سارے تھے کافر. سارے کیا تھے؟ سارے مشرک تھے، کافر تھے.
تو تعلقات سارے ختم ہو جائیں گے، پیر بیزار ہو جائیں گے۔ وقال الذین اتبعوا، اور کہیں گے مرید، اور کہیں گے، اللہ پاک سمجھاتا ہے وہ مشرک انسان جن مشرک پیروں کے پیچھے لگا ہوا ہے، ان مشرک پیروں نے تیرا ساتھ قیامت کے دن چھوڑ دینا ہے، اور اس وقت تو روئے گا۔ مشرک عوام قال الذین اتبعوا، یہ مشرک مرید کہیں گے، لو ان لنا کرتن، اگر ہمارے لیے ہوتا کرتن لوٹ کے جانا، فنتبرأ منہم، تو ہم ان سے بیزاری کا اعلان کر دیتے، کما تبرؤوا منا، جیسے انہوں نے ہم سے بیزاری کا اعلان کر دیا۔ کاش کہ دنیا میں ہم لوٹ کے چلے جاتے، اگر دنیا میں لوٹ جانا نصیب ہو جاتا تو ہم ان کی طرف توجہ ہی نہ کرتے۔ نیچے عبارت ایک لکھی ہے، فلا نلتفت الیہم، اس وقت مشرک انسان روئے گا، کاش دنیا میں مجھے جانا نصیب ہو جائے تو ان مشرک پیروں کی طرف میں توجہ ہی نہیں کروں گا۔ فلا نلتفت الیہم بل نوحد اللہ وحدہ بالعبادت، تفسیر ابن کثیر، بلکہ میں توحید کا قائل ہو کے رہوں۔ اللہ کہتا ہے قیامت کے دن ایسا ہوگا، او مشرک انسان تو افسوس کرے گا کہ ان پیروں سے میں بیزار ہو جاؤں، اب دنیا میں ان سے بیزار ہو جا، اب دنیا میں ان سے بیزار ہو کے توحید والوں میں شامل ہو جا۔ کذالک یریہم اللہ، کذالک لبیان الکمال، ہمارا ہی کمال ہے، اللہ دکھائے گا ان کو اعمالہم، ان کے اعمال، حسرات علیہم، حسرت کرنے والے ہوں گے اپنے اعمال پر، یریہم دکھائے گا اعمال عبادتہم الاوثان، تفسیر مدارک، عبادتہم الاوثان، غیر اللہ کے نام کی جو نظریں نیازیں دیتے رہے، ان کو جو پکارتے رہے، عبادت کرتے رہے، اس پر حسرات، حسرت کریں گے، حسرت کریں گے، ارمان کریں گے، ہائے یہ ہم نے کیوں کیا۔ وما ہم بخارجین من النار، خلاصہ این کے نہیں ہوں گے وہ نکلنے والے آگ سے، ماہم تابعین و متبوعین، پیر بھی تے مرید بھی آگ سے نکل نہ سکیں گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آگ میں رہیں گے، آگ سے نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔ اسی پہ آپ کے پاس لکھا ہوگا حاشیہ پر، دلیل علی خلود الکفار فیہا، یہ آیت دلیل ہے کہ کافر ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، ولا یخرجون منہا وانہم لا یخرجون منہا، نہیں نکل سکیں گے، تفسیر قرطبی۔ وما ہم بخارجین من النار، مشرک روئے گا وہاں لیکن رونا کوئی کام نہیں آئے گا، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں وہ رہنے والے ہوں گے، وہاں سے نکلنے کی کوئی صورت، کوئی عذاب بھی ہلکا نہیں ہوگا، لا یخفف، عذاب ہلکا بھی نہیں، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جہنم کے عذاب میں۔ وہ سمجھے؟ ابھی ایک ساتھی رکا دے کے توجہ دلا رہا تھا ابو طالب کی طرف، پتہ نہیں کوئی سنگی ہو، سیدھا بات گزر چکی ہے، ہر جگہ پہ آدمی اب ابو طالب کا رگڑا ہی نکالتا رہے۔ ابو طالب نہیں، ابو طالب نہیں، ابو لہب جس کے لیے کہتے ہیں یہاں سے پانی پلایا جاتا ہے، تخفیف ہوتی ہے، کوئی نہیں۔ اسی طرح ابو طالب کے لیے خیر روایت وہ بھی ہے کہ تخفیف کی، وہ قرآن پاک کے خلاف ہے، قرآن پاک کا صاف فیصلہ ہے لا یخفف، کوئی تخفیف نہیں ہوگی، اور ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ پاک قیامت کا منظر دنیا میں سناتا ہے، تخفیف دنیاوی، تخفیف اخروی، کہ اے انسان دنیا میں اپنے آپ کو شرک سے بچا تاکہ کل قیامت کے دن رونا نہ پڑے، افسوس نہ کرنا پڑے۔ اب آئیے جی،
یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، بیان تحریمات غیر اللہ. وہی لا الہ جو شروع ہوا، الہکم الہ واحد. اسی پہ اب آ رہا ہے مسئلہ نظر نیاز کا، تحریمات اللہ، تحریمات غیر اللہ کا. کیونکہ نفی شرک فعلی کے لیے ہے، دوبارہ یہ توحید کا جو ذکر آیا ہے. اچھا ہاں کسی پاس مل جائے گا، جاؤ لے جاؤ نا گڈی. اچھا جی، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، بیان تحریمات غیر اللہ. تحریمات غیر اللہ وہ سمجھا چکا ہوں. تحریمات اللہ کے مقابل مشرک نے بنائی تحریمات غیر اللہ. جس طرح حرم کا علاقہ ہے، وہاں کا گھاس کاٹنا منع، شکار کرنا منع. ہر دربار پہ انہوں نے بابے جی کی رکھ بنائی ہوئی ہے. وہاں سے گھاس کاٹنا، درخت کاٹنا، کبوتر کو کچھ کہنا، وہ کہتے ہیں ہائے اگر کچھ کیا تو خیر نہیں ہے. بابا جی رات کو چارپائی سے نیچے اٹھا کے پھینکے گا، پتہ نہیں یہ کر دے گا تو وہ کر دے گا. ان مرے ہوئوں کو، مردوں کو پتہ نہیں لوگوں نے کیا بنا لیا. جو مر گیا وہ خود کچھ کر نہیں سکتا، اس بابے نال پاپے آپے پتہ نہیں کی ہوا ہے. اس کے بدن کا کیا حال ہوا، مٹی نے کیا کیا. بابا جی کے بدن کے ساتھ مٹی نے کیا کیا، کیا ہوا. وہ اپنے آپ کو تو بچا نہ سکا. یہ کہتے ہیں ہمیں بچائے گا تو پتہ نہیں یہ کرے گا تو وہ کرے گا، کیا کرے گا. اچھا جی، تحریمات غیر اللہ. اسی طرح تحریمات غیر اللہ میں اس وقت ہوتے تھے بحیرہ، صاحبہ، وسیلہ، حام، یہ جانور. وہ کہتے تھے بابا جی کا جانور ہے، توبہ توبہ، اس کو کچھ کہنا نہیں ہے، سواری بھی نہیں کر دی ہے، خیر نہیں ہے. ورنہ ان کو ذبح نہیں کرتے تھے، کھاتے نہیں تھے. ان کو حرام بنایا ہوا تھا. اللہ کے حلال جانوروں کو حرام بنایا ہوا تھا. اللہ ان کے بارے میں کہتا ہے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کھاؤ اس میں سے جو زمین میں ہے، حلالا طیبا، حلال سمجھ کر، طیب سمجھ کر. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی اتباع نہ کرو. انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارے لیے دشمن ہے ظاہر. یہاں لکھا ہوگا آپ کے پاس یہ کلوا مما فی الارض، یہ ان جانوروں کے بارے میں ہے جن کو مشرک نے حرام بنایا ہوا تھا. اللہ کہتا ہے حرام نہیں ہے، حلال ہے. حرام نہیں ہے، حلال ہے. نزلت الآیات فی الذین حرموا علی انفسہم الصوائب والوسائل والبحائر. تفسیر کبیر از ابن عباس. عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں یہ آیت نازل ہوئی ان لوگوں کے بارے میں حرموا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے آپ پر حرام کر دیا تھا صائبہ، وسیلہ، بحیرہ وغیرہ کو. سمجھے؟ ان کو جنہوں نے حرام کر دیا تھا. اللہ کہتا ہے حرام نہیں، کلو، کھاؤ کھاؤ، حلالا، ان کو حلال سمجھو، ان کو حلال سمجھو. دوسرا تفسیر احمدی کا حوالہ ہے ساتھ، کلو البحیرتا واخواتہا ولا تاکلوا المیتۃ واخواتہا. تفسیر احمدی. میتا وغیرہ، انما حرم علیکم المیتۃ، وہ آگے آ رہا ہے، وہ ہے نیازات غیر اللہ. وہ کیا ہے؟ نیازات غیر اللہ. یہ ہے تحریمات غیر اللہ. دونوں کو الگ سمجھو. اب یہ مفسرین نے اس طرح لکھا ہے، لیکن ہمارے اس قریب دور میں کئی لوگوں کو یہ مسئلہ واضح طور پہ سمجھ نہ آیا. مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر 3 دور گزرے ہیں ان تحریمات وغیرہ کے سلسلے میں. 3 دور. پہلا دور یہ تھا کہ وہ ان دونوں کو ایک سمجھتے تھے، حالانکہ وہ نیازات غیر اللہ حرام، یہ تحریمات غیر اللہ حلال.
وہ دونوں کو کیا سمجھتے تھے؟ ایک. پھر اس کے بعد توجہ کی کہ بھئی ایک حرام ہے ایک حلال ہے تو دونوں ایک نہیں ہو سکتے. پھر دوسرا دور آیا حضرت تھانوی کا، جب بنے متردد، تحریمات اور نیازات غیر اللہ میں کیا ہو گئے؟ متردد. پھر تیسرا دور آیا ہے ان کا، جب جا کے مسئلہ ان کے سامنے ظاہر ہوا کہ تحریمات غیر اللہ الگ ہیں، نیازات غیر اللہ الگ ہیں. سمجھے؟ اور یہ تحریمات غیر اللہ، نیازات غیر اللہ، یہ ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خصوصیات میں سے یہ بھی ایک خصوصیت ہے. اور جس طرح ان مسئلوں کو واضح کیا ہے مولانا حسین علی نے، اس طرح کوئی واضح نہیں کر سکا. یوں تحریمات غیر اللہ کو الگ کیا، نیازات غیر اللہ کو الگ کیا، تحریمات اللہ کو الگ کیا، نیازات اللہ کو الگ کیا. یہ شرک فعلی کا ایک عنوان قائم کر کے بات سمجھائی اور واضح کی اور مسئلہ سمجھایا. تحریمات غیر اللہ میں چونکہ مشرک کہتا ہے یہ حرام ہے، اور مشرک کا شرک ہم نے مٹانا ہے. مشرک غیر اللہ کا تقرب سمجھ بیٹھا ہے ان کے حرام سمجھنے میں، حرام سمجھنے میں بابا خوش ہوتا ہے. اب وہ ہم نے تقرب مٹانا ہے، شرک مٹانا ہے، تو اللہ کہے گا تم کہو حلال ہے، تم کہو حلال ہے. اور نیازات غیر اللہ میں مشرک سمجھتا ہے یہ تو جی بابا جی کا تبرک ہے، بابے اور دے نام دا بکرا ہے، اے خڑدا ہے بابے اور دا، حلال ہے، طیب طاہر ہے، اور اس کو کھاتا ہے بابا خوش ہوگا. وہ حلال سمجھنے میں بابا جی کا تقرب سمجھتا ہے، اس لیے اللہ کہتا ہے یہ خنزیر سے بڑھ کر حرام ہے. دونوں الگ الگ ہیں. دونوں کیا ہیں؟ اچھا جی. تحریمات غیر اللہ، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کھاؤ جو زمین میں ہے حلالا، حلال در شریعت منع ازو نامدہ. حلال کون ہوتا ہے؟ اس کی تعریف شاہ عبد العزیز صاحب تفسیر عزیزی میں لکھتے ہیں حلال کیا ہے جی؟ در شریعت منع ازو نیامدہ، شریعت میں جس سے روکا نہیں گیا ہے وہ حلال ہے. یہ بحیرہ صاحبہ وغیرہ اللہ نے ان کے کھانے سے روکا نہیں ہے تو یہ حلال ہے. طیباً، طیباً پاک، طیباً پاک، حق کے غیر متعلق نہ ہو، جس میں غیر کا حق متعلق نہ ہو مثلا حلال بکری ہے لیکن آپ کی نہیں ہے کسی اور کی ہے، اب تم لے لو اور لے کے کھا لو تو وہ حلال چیز اب وہ آپ کے لیے طیب نہیں ہے، آپ کے لیے وہ طیب نہیں ہے. تو حلال کھاؤ، طیب کھاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی اتباع نہ کرو، شیطان کے قدموں کی اتباع نہ کرو. اگر تحریمات غیر اللہ کو حرام سمجھو گے، بحیرہ صاحبہ کو حرام سمجھو گے تو شیطان کی اتباع ہوگی. شیطان کی اتباع نہ کرو. انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا دشمن ہے ظاہر. انما یامرکم بالسوء والفحشاء، وہ حکم دیتا ہے تم کو بالسوء برائی کا، والفحشاء بے حیائی کا، وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون. یہ بالسوء در اعمال، فحشاء در اخلاق، وان تقولوا اور یہ کہ تم کہو اللہ پر وہ جو تم نہیں جانتے ہو، یہ در عقائد و رسوم. الگ الگ کر دو. شیطان تمہیں برائی کا حکم دے گا، برے عمل کا، بے حیائی کا یعنی برے اخلاق کا، اور ان تقولوا عقائد اور غلط عقیدے اور غلط رسم رواج کا. اب بالسوء اس کے اوپر لکھا ہوگا عقلاً کبھی، فحشاء عقلاً و شرعاً کبھی. سوء برا، عقلاً برا ہے، فحشاء عقلاً بھی برا ہے، شرعاً بھی برا ہے. اوپر اشارہ ایک لکھا ہے ننگا ہو کر طواف کرنا. مشرکوں نے طریقہ بنایا ہوا تھا، آئے گا سورۃ اعراف میں. بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، ننگا ہو کر طواف کرتے تھے اور ثواب سمجھتے تھے. مرد بھی تھے، عورتیں بھی ننگے ہو کر طواف کرتے تھے اور کہتے تھے ہم یہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. پھر اللہ کے ذمہ لگاتے تھے جھوٹ اپنی طرف سے بنا کر.
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ زَجَرْ، جب ان کو کہا جائے اتبعوا ما انزل اللہ، اتباع کرو اس مذہب کی، اتباع کرو اس مذہب کی، توحید والا مذہب. نیچے ایک اور لکھا ہوگا من التوحید و تحلیل الطیبات، جلالین. اتباع کرو من التوحید، اتباع کرو توحید و تحلیل الطیبات، طیبات کو حلال سمجھنا، طیبات کو حلال سمجھو، توحید کو مانو. یہ جو اللہ پاک نے نازل کیا ہے اس میں اتباع کرو، اتباع کرو تم ما انزل اللہ، ما انزل اللہ من التوحید، ما انزل اللہ توحید کی اتباع کرو. یہ بحیرہ صاحبہ وغیرہ طیبات حلال ہیں، ان کو حلال سمجھو. تو قالو، وہ کیا کہتے ہیں؟ نہیں جی نہیں، نہیں جی ہم تمہاری نہیں مانتے، ہم تمہاری بل نتبعو، ہم تو اتباع کریں گے ما الفینا علیہ آبانا، اس طریقے کی جس طریقے پہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا، جس طرح وہ کرتے تھے ہم بھی اسی طرح کریں گے. الفینا، خدائی کیا لفظ رکھا ہے؟ نتبع ما الفینا، ما الفینا من عبادت الاصنام و تحریم السوائے والبہائر، جلالین. ہمارے باپ دادے بھی بحیرہ صاحبہ کو حرام سمجھتے تھے، ہم بھی اس کو حرام سمجھیں گے، ہم بھی اس کو حرام سمجھیں گے. سمجھو. اور مشرک صرف اتنا نہیں کہتا، مشرک کہتا ہے اور خدائی مذہب بھی یہی ہے، خدائی مذہب بھی یہی ہے. یہ جو ہم کرتے ہیں نا شرک والا کام، یہ اللہ نے اسی طرح ہمیں بتایا ہے. الفینا علیہ آبانا، آبانا آگے لکھا ہے وَأَسْلَافَنَا، وَأَسْلَافَنَا، تفسیر کبیر. اسلافنا، ہمارے بزرگوں کا یہی عقیدہ تھا، ہمارے باپ دادے کا یہی عقیدہ تھا. ہم بزرگوں کی بات کو چھوڑ نہیں سکتے، تیری بات مان نہیں سکتے. یہ اللہ کے وحی کے مقابل بزرگوں کی اتباع، وحی کے مقابل بزرگوں کی اتباع، تقلید. یہ تقلید مذموم ہے. یہ نص کے مقابل، وحی کے مقابل تقلید، یہ کیا ہے؟ ناجائز، غلط، حرام. اہل سنت والجماعت اللہ کے فضل و کرم سے اس تقلید کے قائل نہیں ہے. اور سمجھے، آج کے غیر مقلد اس قسم کی آیتیں پڑھتے ہیں مقلدین اہل سنت کے مقابلے میں، حالانکہ اس تقلید کو ہم بھی حرام سمجھتے ہیں، اس تقلید کو ہم بھی حرام سمجھتے ہیں. سمجھو آگے. اولو کان ایتبعونہم ولو کان ایتبعونہم، کیا اتباع کریں گے وہ اپنے باپ دادے کی؟ ولو کان آباؤہم، اگر چن کے آبا لا یاکلون شیئا، ذرا بھی عقل نہ رکھتے ہوں، ولا یہتدون، راہ بھی نہ پاتے ہوں. قرآن پاک کا انداز دیکھو. باپ لا یاکل، لا یہتد، لا یاکل، لا یہتد، اس کی اتباع نہیں کرنی چاہیے. اشارہ کیا جا رہا اگر ہو یاکل اور ہو یہتدون، یاکلون، یہتدون، پھر اتباع ہونی چاہیے. لیکن لا یہتدون، لا یاکلون ہو تو اتباع نہیں ہونی چاہیے. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، مشرکین کی سوء فہمی کی مثال. اللہ پاک کہتا مثال ان کافروں کی کمثل الذی ینیکو، مثل اس کے ہے جو آوازیں دے، بما لا یسمعو، ان حیوانوں کو جو نہ سنتے ہوں، الا دعا و ندا، مگر دعا ہی پکار، آواز ہی آواز. سم بکم عمی فہم لا یعقلون، وہ بہرے ہوں، گونگے ہوں، اندھے ہوں، عقل نہ رکھتے ہوں. فہم لا، جب سب حواس مختل ہیں،
جب سب حواس مختل ہیں تو انہیں کوئی چیز سمجھ نہیں آ سکتی. یہ مثل الذین آشی پہ لکھی ہوگی ایک عبارت. مشرکین کو دعوت توحید ایسے ہے جیسے حیوان کو بلانا، جیسے حیوان کو بلانا. سنتا تو ہے سمجھتا نہیں ہے، سنتا تو ہے سمجھتا نہیں ہے. اسی طرح مشرک بھی سنتا تو ہے سمجھتا. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات ما رزقناکم، یہ اعادہ تحریمات غیر اللہ، تحریمات غیر اللہ کا اعادہ. پہلے بھی گزرا ہے تحریمات غیر اللہ کا بیان، اب پھر آ گیا تحریمات غیر اللہ کا بیان. دونوں کا فرق سمجھو. پہلے خطاب تھا عام لوگوں کو، یا ایھا الناس، پہلے خطاب تھا عام لوگوں کو. اب یا ایھا الذین آمنوا، اب خطاب ہے کس کو؟ ایمان والوں کو. دونوں میں فرق ہے. پہلے غیر اللہ کی تعلیمات کا مسئلہ آیا، خطاب عام لوگوں کو. اب خطاب ایمان والوں کو. ایمان والوں کو اللہ کہے گا حلال بھی سمجھو کھاؤ بھی، حلال بھی سمجھو کھاؤ بھی. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ پاکیزہ جو ہم نے تم کو رزق دیا. من طیبات ما، یہ جو طیبات کی اضافت لفظ ما کی طرف ہے، یہ اضافت بیانیہ، اضافت طیبات کھاؤ یعنی جو ہم نے تم کو رزق دیا. سمجھے؟ جو ہم نے تمہیں رزق دیا یہ طیب ہے، اس کو کھاؤ. واشکروا للہ، اللہ کا شکر ادا کرو. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر اس کی ہی تم عبادت کرتے ہو، اگر اللہ ہی کی عبادت کرتے ہو، توحید کے قائل ہو تو کھاؤ. اگر یعنی نہیں کھاؤ گے، بحیرہ صاحبہ کو حلال نہ سمجھو گے، اس کا مطلب ہے تمہارے اندر توحید پکی نہیں ہے. توحید پکی انما حرم، بیان نیازات غیر اللہ، بیان حرام ہے تم پر مردار. حرما، اللہ نے حرام کر دیا مردہ کو، مردار کو، خون کو. لحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، اور ان کو جن پہ غیر اللہ کا نام لیا جائے. یہ چار چیزیں اللہ ذکر کر رہا ہے. انما حرم علیکم المیتۃ، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے. مردہ بھی حرام، مردار بھی حرام، خون بھی حرام، خنزیر کا گوشت بھی حرام. وما، اور وہ چیز جو غیر کے نام پہ دی گئی وہ بھی حرام. سوال پیدا ہوتا ہے یہ چار حرام ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور حرام نہیں ہے؟ انما سر کا کلمہ ہے کہ صرف یہی حرام ہے اور حرام کوئی نہیں. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ حرام یہ چار ہی ہیں، چار کے علاوہ کوئی اور چیز حرام نہیں ہے؟ جواب سمجھو، یہ حصر اضافی ہے، حصر اضافی ہے. سمجھو، او تحریمات اللہ کے غیر اللہ کے مقابل ہے، یہ تحریمات غیر اللہ کے مقابل. سمجھو، او مشرکو جن کو تم نے حرام سمجھا ہے وہ حرام نہیں، حرام تو صرف یہ ہیں، حرام تو صرف یہ ہیں. یہ صرف کیوں کہا گیا؟ اس تحریمات غیر اللہ کے مقابل، تحریمات غیر اللہ کے وہ حرام نہیں، حرام تو صرف یہ ہیں، حرام تو صرف وہ جو بحیرہ صاحبہ وسیلہ حام تم حرام بنائے بیٹھے ہو وہ حرام نہیں، حرام تو صرف یہ ہیں. یہ اثر اضافی، اثر ان کے مقابل. چنانچہ یہاں علامہ آلوسی کی عبارت آپ کے پاس لکھی ہوگی، لیس المراد من الآیات کسر الحرمت علی ما ذکر مطلقا کما هو الظاہر. لیس المراد من الآیات، آیت سے مراد یہ نہیں کیا کسر الحرمت ہے، حرمت کو بند کیا جائے، علی ما ذکر، ان چار چیزوں پر جو ذکر کی گئی، مطلقاً صرف ان چار پر ہی حرمت کو بند کر دیا جائے. یہی چار حرام ہیں اور کوئی چیز حرام نہیں ہے، یہ مراد نہیں ہے. بل مقید بما اعتقدوہ حلالا،
بلکہ یہ مقید ہے ان کے ساتھ جن کو یہ حلال سمجھتے تھے، یعنی جن کو وہ حلال سمجھتے ہیں وہ سمجھے بما تقدو ہو حلالہا، بما تقدو حراما، جن کو وہ عقیدہ کرتے تھے حرام، وہ نہیں، حرام تو صرف یہ ہیں، یہ روح المانی. تو یہ کسر اضافی ہے، اثر اضافی ہے. یہ پہلی بات کہ یہ صرف 4 چیزیں حرام نہیں، حرام تو اور بھی ہیں. یہ 4 کیوں ذکر کیا گیا؟ یہ تحریمات غیر اللہ کے مقابلے میں کہ وہ حرام نہیں ہے، حرام صرف یہ ہیں. اب یہ حرام ہے جن میں پہلے نمبر پہ آ رہا ہے میتا. حلال جانور کو ذبح نہ کیا جائے، مردار ہو جائے. یہ حرام کیوں بن گیا؟ ذبح کرتے وقت دم مسفوح نکلتا ہے، وہ دم مسفوح نکل جاتا یہ حلال ہو جاتا. وہ دم مسفوح اندر رہ گیا، دم مسفوح اندر رہ گیا تو اس نے اس جانور حلال کو بھی حرام کر دیا. آگے آ رہا ہے ودم، یہ دم سے مراد وہی ہے دوسری جگہ دمن مسفوحن، دمن مسفوحن، دم مسفوح بہنے والا خون. یہ دوسرے نمبر پہ حرام. اسی دم نے میتا کو حرام کیا، اسی دم نے میتا کو کیا کیا؟ حرام کیا. میتا حرام کیوں؟ بوجہ دم، بوجہ خون، بوجہ تو یہ دم، یہ خون جب دوسری چیز کو حرام کرتا ہے تو خود بطریقے اولا حرام ہوا. یہ خون بہنے والا جب جانور کے اندر رہ جائے تو جانور حلال کو بھی یہ کیا کر دیتا ہے؟ حرام کر دیتا ہے. جب وہ حرام اوروں کو حرام کرتا ہے تو خود بطریقے اولا حرام ہے، اور گویا کہ اس سے بڑھ کر حرام ہے، اس سے. اس لیے یہ بڑھ کر کا معنی یہاں نکلے گا، میتا سے بڑھ کر ہے خون، میتا سے. پھر لحم الخنزیر، یہ میتا جو ہے جانور مر گیا ہے، بکری، بھینس، گائے، مردار جانور جو ہے اس کی کھال اتار لو، کھال سے کوئی فائدہ حاصل کرو، اس کے بالوں سے کوئی فائدہ حاصل کرو، اس کی ہڈیوں سے کوئی فائدہ حاصل کرو. مسئلہ لکھا ہوا ہے یہ فائدہ حاصل کرنا جائز ہے. مردار کے بالوں سے، مردار کے چمڑے سے، مردار کی ہڈیوں سے، مردار کے ناخنوں سے فائدہ حاصل کرنا جائز ہے. لیکن آگے جو خنزیر آ رہا ہے یہ ایسا حرام ہے کہ اس کے چمڑے سے بھی فائدہ حرام، اس کے ہڈی سے بھی فائدہ حرام، اس کے بالوں سے بھی فائدہ حرام، اس کے ناخن سے بھی فائدہ حرام. تو معلوم ہوا یہ اوپر جو جا رہے ہیں آگے والا حرام زیادہ ہے، پہلے والا حرام کم ہے. کیا پتا چلا کہ پہلے والا حرام کم اور بعد والا حرام زیادہ. میتا سے بڑھ کر دم ہے، دم سے بڑھ کر لحم الخنزیر ہے. سمجھے؟ اب ان تینوں سے بڑھ کر، جب پہلے 2 میں ترقی ہے، میتا سے بڑھ کر خون ہے، پھر اس سے بڑھ کر لحم الخنزیر ہے. جب پہلے ترقی ہے ماقبل سے تو لحم آگے ما و ہلا میں بھی ترقی مانی جائے گی. جب پہلی 2 چیزوں کے اندر کیا ہے، پہلے سے دوسرا بڑھ کر پھر تیسرا بڑھ کر، تو اب چوتھے بھی مانا جائے گا کہ چوتھا ان تینوں سے بڑھ کر، چوتھا ان تینوں سے بڑھ کر. یہ ایک وجہ ما و ہلا کے بڑھ کر حرام ہونے کی. دوسری وجہ قرآن پاک میں 4 جگہ پر یہ ذکر آ رہا ہے، دوسرے میں، 6 پارے میں، 8ویں میں، 14ویں میں، 4 جگہ آیا ہے. چاروں جگہ اللہ نے ترتیب یہی رکھی ہے، میتا پہلے، پھر خون، پھر خنزیر، پھر ما و ہلا. ترتیب یہی رکھی ہے، بدلی نہیں ہے. معلوم ہوتا ہے اس ترتیب میں بھی خاص حکمت ہے، معلوم ہوتا ہے اس ترتیب میں بھی خاص حکمت ہے. وہ کیا ہے کہ پہلے سے دوسرا بڑھ کر، دوسرے سے تیسرا بڑھ کر، اور چوتھا سب سے بڑھ کر. یہ اللہ پاک نے جو ترتیب چاروں جگہ پر ایک رکھی ہے، اس ترتیب میں بھی حکمت ہے. اور حکمت کیا ہے؟ وہ حکمت معلوم یہ ہوتی ہے کہ چوتھی چیز تینوں سے بڑھ کر، چوتھی چیز تینوں سے اب بڑھ کر حرام ہے جی. وما، لفظ ما عام ہے. لفظ ما کیا ہے؟ قرینہ کے بغیر
عام ہی مراد ہوگا، ہاں خصوص کا کوئی کرینہ ہو تو بات الگ ہے۔ ما اہلا، اہلا ہلال سے ہے، ہلال جب چاند دیکھتے تھے تو کہتے لو چاند، وہ چاند نظر آ گیا، آواز بلند کرتے تھے، تو ہلا کا معنی ہوتا ہے آواز بلند کرنا، آواز، وہ چیز جس چیز کے ساتھ آواز بلند کیا جائے واسطے غیر کے، یعنی غیر کا نام لے لیا جائے، غیر کے نام کو بلند کر دیا جائے، وہ چیز جس چیز پر غیر کا نام لے لیا گیا کہ یہ فلاں غیر کی ہے، فلاں کی ہے، فلاں کی ہے، بات سمجھے؟ اب کچھ بھی ہو، ماں، دودھ ہو، چاول، گندم، کوئی کپڑا، جو کچھ بھی ہو، کوئی بکرا، چھترا، جو کچھ بھی ہو جو غیر کے نام پہ دیا جائے گا، نام غیر اللہ کا بلند کر دیا جائے گا، لے غیر اللہ، لے غیر اللہ میں لام تقرب کا ہے، غیر کے تقرب کے لیے، غیر کے، سمجھو تقرب کیا ہے، یعنی یہ بکرا دینے والا غیر کے نام پہ جو بکرا دے رہا ہے کسی بابا جی، بزرگ، پیر، فقیر کے نام پہ، اس کا عقیدہ ہے کہ بابا جی کو پتا ہے کہ فلاں میرا مرید میرے نام پہ بکرا دے رہا ہے، بکرا دے رہا ہے، جس کو نیند آئی ہو جا کے ذرا پانی شانی لگا ہے، ما اہل بہ لغیر اللہ، سمجھو غیر اللہ کا تقرب، غیر اللہ کا تقرب کیا ہے؟ وہ یہ سمجھے کہ یہ میں جس غیر کے نام پہ دے رہا ہوں اس کو پتا ہے، اس کو کیا ہے، اور یہ اس کے نام پہ دوں گا وہ خوش ہوگا، اور خوش ہو کے مجھے اس کا قرب ملے گا، مجھے اس کا کیا ملے گا؟ قرب ملے گا، پھر وہ اللہ کا نیک بندہ ہے، میرے کام اللہ سے کرائے گا، میرے کام اللہ سے کرائے گا۔ یہ غیر اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے غیر کا نام استعمال کیا جائے، غیر کے نام پہ کوئی چیز دی جائے، کس نظریے سے دی جائے؟ غیر کا قرب حاصل کرنے کے لیے کہ وہ جانتا ہے، وہ میرے اس معاملات کو دیکھ رہا ہے، وہ خوش ہوگا، خوش ہو کے میری حاجت روائی اور میری مشکل کشائی کرے گا یا کروا دے گا، وہ سمجھے؟ اس نظریہ کے تحت غیر کے نام پہ جو چیز دے گا وہ چیز حرام ہوگی، اور وہ چیز خنزیر سے بڑھ کر حرام ہوگی، حرام ہوگی اور خنزیر سے ما اہل بہ لغیر اللہ، خنزیر سے بڑھ کر حرام ہوگی، جو کچھ بھی ہوگی۔ اب یہاں لفظ ما چونکہ عام ہے، لفظ ما کیا ہے؟ عام ہے، بکرا چھترا ہو یا کچھ اور ہو۔ یہاں آج کل تعویل کرنے والے کہتے ہیں جی ما اہل ما ذبح، ما اہل ذبح، جو جی غیر کے نام پہ ذبح کیا جائے، تو جی یہ بکرا چھترا جب ہم دیتے ہیں نا بابا جی کے نام پہ، تو ذبح تو اللہ کے نام پہ کرتے ہیں، ذبح تو اللہ کے نام پہ کرتے ہیں، حرام تو وہ ہے جس کو ذبح کیا جائے غیر کے نام پہ۔ ما اہل، اس سے مراد کیا ہے؟ ما ذبح، ما اہل سے مراد کیا ہے؟ ما ذبح، مذبوحہ، اور سمجھے عام مراد نہیں ہے، بلکہ ما سے مراد کیا ہے؟ مذبوحہ، جانور، وہ جانور جس کو ذبح کیا جائے غیر کے نام پہ، غیر کے نام پہ کیا کیا جائے؟ ذبح کیا جائے، تو تب حرام ہوگا، اور ذبح تو ہم اللہ کے نام پہ کرتے ہیں۔ تو جواب سمجھو، جواب یہ ہے کہ اہل کا معنی ذبح کرنا، اہل کا معنی یہ معنی ہے ہی نہیں، اہل کا معنی، اہل نکلا ہے ہلال سے، اس کا معنی ہے آواز کا بلند کرنا، اس کا معنی کیا ہے؟ آواز کا بلند کرنا۔ ہلال اہل کا معنی کرنا ذبح، یہ کسی لغت کی کتاب سے ثابت نہیں ہے، جب لغت کی کتاب سے ثابت نہیں ہے تو ہلّا کا معنی ذبح کرنا درست نہیں ہے۔ جس چیز پر بھی غیر کا نام لیا جائے گا، خاص ذبح کے وقت یا ذبح کے علاوہ، ذبح کے وقت یا ذبح کے علاوہ، جب غیر کے نام پہ کوئی چیز دے دی جائے تو وہ چیز کیا ہو جاتی ہے؟ حرام۔ وہ ہلا کا معنی ذبح کرنا غلط ہے۔ اور اگلی دوسری بات سمجھو، ہم کہتے ہیں جب غیر کے تقرب کے لیے بکرا چھترا دے دیا گیا، اب وہ خنزیر سے بڑھ کر حرام ہو چکا ہے۔
اب خنزیر سے بڑھ کر جو چیز حرام ہو وہ بھی کہے بسم اللہ اللہ اکبر، خنزیر کے اوپر ابھی بسم اللہ پڑھے تو خنزیر حلال ہو سکتا ہے؟ خنزیر کے اوپر بسم اللہ پڑھنے سے خنزیر حلال نہیں ہو سکتا۔ جب ما الا خنزیر سے بڑھ کر حرام ہو چکا ہے، خنزیر سے بڑھ کر حرام ہو چکا ہے، تو اس میں بھی ایک بسم اللہ نہیں لاکھ بسم اللہ پڑھو وہ حلال ہو سکتا؟ بسم اللہ کے ساتھ وہ چیز حلال ہوتی ہے جو پہلے حلال ہو، لیکن جو پہلے چیز حرام ہو چکی ہے، خنزیر سے بڑھ کر حرام ہو چکی ہے، اب حرام چیز پر بسم اللہ پڑھا جائے تو وہ چیز حرام جو ہے وہ کبھی حلال ہو سکتی نہیں۔ ما اہل بہ لغیر اللہ، ما اہل بہ، بعض مفسرین نے ما ذبح یا ما اہل وقت الذبح، ما اہل وقت الذبح، بعض مفسرین نے یہ بات لکھی ہے۔ تو جواب سمجھو، مفسرین کے لکھنے کا مطلب کیا ہے کہ ایک آدمی نے غیر کے نام پہ بکرا چھترا دیا تو حرام ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ اگر وہ ذبح کرنے سے پہلے ذبح کرنے سے پہلے ایک آدمی نے مثلا پروگرام بنایا ہے کہ یہ بکرا بابے کے نام پہ دوں گا، اب وہ جا کے مزار پہ دیتا، وہ ذبح کرتے، حرام تھا، خنزیر سے بڑھ کر حرام تھا۔ یہ بکرا اس کے پاس تھا، اس نے نظر مان لی کہ یہ غیر کے نام پہ فلاں حضرت صاحب فلاں بابا جی کے نام پہ دوں گا، ابھی تک دیا نہیں تھا، کہیں کسی توحیدی عالم کی تقریر سن لی، مسئلہ سمجھ آ گیا تو اس نے اپنی نیت بدل لی، اب وہ کہتا میں اللہ کے نام پہ دوں گا، کسی غیر کے نام پہ نہیں دوں گا، اللہ کے نام پہ دوں گا۔ اب غیر کے نام پہ دیتا، چلا جاتا، ذبح ہو جاتا، اس سے پہلے نیت بدل گئی، نیت بدل گئی، تو جانور تو یہ حلال تھا، کوئی حرام تو نہیں تھا، حرام بنا تھا اس کے غلط ارادے سے، غلط نیت سے، حرام بنا تھا اس کی غلط نیت سے۔ جب اس کی نیت صحیح ہو گئی تو وہ جانور حلال ہے۔ اب ذبح کی قید ہند ذبح وقت ذبح کیوں لگاتی ہیں؟ کہ اس سے پہلے اگر اس کی نیت بدل جائے اور اس نے دیا نہ ہو، پاس موجود ہو، تو وہ جانور حلال ہو جائے گا۔ وہ جانور کیا ہو جائے گا؟ اس لیے انہوں نے وقت ذبح ہند ذبح کی قید لگائی کہ اگر وہ نیت نہ بدلے حتیٰ کہ ذبح کا ٹائم آ گیا، نیت سے وہ حرام بناتا حتیٰ کہ ذبح کا وقت آ گیا، پھر اس کو ذبح بھی کر دیا گیا تو وہ حرام ہو کے ذبح ہو گیا۔ اور بات سمجھے؟ اس لیے انہوں نے ذبح کی قید لگائی، یہ بعض مفسرین نے جو لگائی، ورنہ یہ ذبح شبہ کا معاملہ یہاں ہے ہی نہیں۔ ہلال کو ذبح کے ساتھ مقید کرنا بالکل غلط ہے۔ چھٹے پارے میں یہی آیت آ رہی ہے، وہاں ما اہل کے بعد ما ذبح علی النصب، ما ذبح کا ذکر آ رہا ہے الگ، تو معلوم ہوا کہ ما اہل الگ ہے تو ما ذبح الگ ہے۔ اچھا جی، اب یہ غیر کے نام پہ جو چیز دی جائے حرام ہو گئی، وہ آپ کو کہیں گے اگر ہم غیر بابا جی کے نام پہ بکرا کہہ دیں تو حرام ہے، تو تمہارے مولوی صاحب کی بھی ہوتی ہے جی، مولوی صاحب کی بکری ہے، مولوی صاحب کی گائے ہے، اگر یہ کہا جائے فلاں مولوی صاحب کی گائے ہے تو حرام نہیں، اور ہم کہہ دیں بابا جی کا بکرا ہے، بابا جی کی گائے ہے، تو پھر حرام ہو گئی۔ یہ کیا ہے جی؟ اچھا جی، اب تم بھی تو کہتے ہو مولوی صاحب کی بکری، مولوی صاحب کی گائے، تو جواب سمجھو۔ جواب یہ ہے کہ زندہ انسان کے لیے یہ کہا جائے یہ فلاں کی چیز ہے، یہ نسبت ہے تملیک کی، فلاں کی گائے یعنی وہ اس کا مالک، فلاں کی بکری وہ اس کا مالک، یہ نسبت ہے تملیک کی۔ یہ نسبت کیا ہے؟ اور یہ جو تم غیر کے نام پہ بکرا دے رہے ہو یہ نسبت ہے تقرب کی۔ بابا جی کوئی مالک تو
جو مر گیا ہے وہ کسی چیز کا مالک نہیں، مالک تو اس بکرے کا یہ آدمی ہے جو دے رہا ہے، بابا جی تو مالک نہیں ہے۔ اب اس نے غیر کے نام پہ یہ بکرا دے دیا، یہ نسبت ہے تقرب کی، یہ نسبت ہے کون سی؟ تقرب کی، اس لیے اس نسبت کا حکم الگ ہے، نسبت تملیک کا حکم الگ ہے۔ مسئلہ کتابوں میں لکھا ہے، جو غیر کے نام پہ اس طرح کوئی چیز دے دے سارا مرتدن، وہ مرتد ہو جائے گا۔ اگر پہلے وہ مسلمان تھا اور پھر یہ کام کرتا ہے تو وہ مرتد ہو جائے گا۔ اچھا جی، انما حرم علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر، جو مجبور کر دیا جائے غیر باغن، اس حال میں کہ نہ ہو تلاش کرنے والا لذت کا، غیر باغن نہ ہو تلاش کرنے والا لذت کا، ولا عادن اور نہ ہو تجاوز کرنے والا، نہ ہو تجاوز کرنے والا حاجت سے، جتنی ضرورت ہے، مجبور ہے ایک آدمی، مجبور ہو گیا، بوقت ضرورت استعمال کرے، لیکن لذت کو نہ چاہے، حاجت سے زیادہ نہ کھائے، فلا اسم علیہ، تو اس پر گناہ کوئی نہیں ہے، مجبور انسان پر، جو مجبور ہو جائے اس کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس کے لیے بھی دو شرطیں اللہ نے لگائی، غیر باغن، خوش ہو کر نہ کھائے، لذت سمجھ کر، مجبوری سے یار کیا کروں اب، کراہت سے، مجبوری سے کھائے، خوش ہو کے، ولا عادن اور جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ بھی نہ کھائے، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا۔ اس مجبور انسان کے لیے گناہ نہیں، یعنی ایک وہ حرام کوئی حلال ہو گیا، وہ حرام حرام ہی ہے، وہ حرام حرام ہی ہے، لیکن مجبور انسان ہو جائے تو الضرورات تبیح المحظورات، ضرورت کے تحت استعمال جائز ہے، اس کو استعمال کرنا جائز ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ، زجر و تخفیف اخروی، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں ما انزل اللہ، اس کو جو اللہ پاک نے نازل کیا، من الکتاب، یہ ما انزل اللہ استبعاد اول، استبعاد اللہ پاک نے نازل کیا کہ لوگوں کے سامنے وہ بیان کریں، لیکن یہ چھپاتے ہیں ما انزل اللہ، ما ان مضامین کو، ان مضامین کو جو اللہ پاک نے نازل کر دیے کتاب میں، وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، سبب کتمان، چھپاتے ہیں، اور جی کیوں چھپاتے ہیں؟ ثَمَنًا قَلِيلًا، پیسے لینے کے لیے، مسئلہ چھپا رہی ہیں، مسئلہ اگر ظاہر کر دیں تو سمجھتے ہیں پیسے نہیں ملیں گے، اب مسئلہ انہوں نے چھپا دیا پیسے لینے کے لیے۔ اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، ثمرہ اول، یہ وہ ہے کہ نہیں کھاتے اپنے پیٹوں میں الا النار، مگر آگ۔ یہ پیسے لے کے مسئلہ چھپایا، اب وہ پیسے یہ نہ سمجھے پیسے کھا رہا ہے، سمجھے جہنم کی آگ کھا رہا ہے۔ ما یاکلون فی بطونہم الا النار، نہیں کھاتے مگر آگ۔ نیچے لکھا لِأَنَّهُ لَمَّا أَكَلَ مَا يُوجِبُ النَّارَ فَكَأَنَّهُ أَكَلَ النَّارَ، تفسیر کبیر، جب اس نے وہ چیز کھائی جو آگ کو واجب کرتی ہے تو گویا کہ اس نے آگ کو کھا لیا، آگ کو کھا لیا۔ بڑا ذکر ہے مشرک مولوی کا، جو مسئلے چھپاتا ہے، وہ سمجھے، یا مداہن مولوی،
بات کو سمجھو. ایک تو ہے مشرک، ایک ہے جو کہتا ہے میرا عقیدہ ٹھیک ہے پر میں سنایا کدے نہیں. سناتا کیوں نہیں ہے کہ مسجد والے نکال دیں گے، دنیاوی لالچ کی وجہ سے سنا نہیں رہا. جو اس طرح سناتا نہیں ہے، چھپاتا ہے، ما یاکلون فی بطونہم الا النار، وہ سمجھے اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہا ہے. ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، یہ ثمرہ دوم، اللہ کلام نہیں کرے گا ان کے ساتھ قیامت کے دن. لا یکلم لطفا، مہربانی والی کلام اللہ نہیں کرے گا ان لوگوں کے ساتھ. جو اتنا منحوس بن جائے کہ اللہ کہے میں اس کے ساتھ بات ہی نہیں کرتا، کتنی بدقسمتی ہے. اللہ محفوظ فرمائے. ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ پاک مہربانی والی کلام نہیں کرے گا ان سے. ولا یزکیہم ثمرہ صوم، ان کو پاک نہیں کرے گا گناہ معاف کر کے، گناہ معاف کر کے ان کو پاک کر دے. نہیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، چہارم، ثمرہ چہارم، ان کے لیے عذاب دردناک. عذاب جو چھپاتی ہیں مولوی اور پیر حق مسئلہ کو، توحید مسئلہ کو، یہ چار ثمرے. اور اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، ثمرہ پنجم، ثمرہ انہوں نے لے لیا گمراہی کو بدلے ہدایت کے. والعذاب، ثمرہ ششم، اور لے لیا عذاب کو بالمغفرت، بدلے بخشش کے، بدلے. فما اصبرہم علی النار، بس کتنا ہی صبر کرنے والے ہیں یہ آگ پر. بلے مداحنت کرنے والو، آگ پر کیسے صبر کر رہے ہو. ما اصبرہ فعل تعجب کا صیغہ ہے. ما اصبرہ ما اصبرہم، کیسا ہی صبر کرنے والے ہیں وہ آگ پر. بڑا جگر ہے، آگ پہ صبر کر رہے ہیں. ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق، ذالک مجموع ما ذکر، ذالک مشار لے ازروح المانی، یا ذالک یہ عذاب مذکور، عذاب مذکور. بے انا لے یستیقنو، بے انا لے یستیقنو، بے انا یہ عذاب جو اللہ پاک ان کو دے گا تاکہ وہ یقین کر لیں کہ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، کہ اللہ نے نازل کی ہے کتاب کو، نازل کیا کتاب کو بالحق لِإِظْهَارِ الْحَقِّ. تفسیر مدارک، اللہ نے کتاب کو نازل کیا تھا حق کو ظاہر کرنے کے لیے. اس بےایمان مولوی نے اس کو چھپا دیا. بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ، نیچے لکھا ہوگا اس لیے کہ اناد کی وجہ سے کتاب اللہ کے حکم کو چھوڑتے تھے. اچھا جی، بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، یقین کر لے وہ کہ اللہ نے تو کتاب نازل کی ہے حق کو ظاہر کرنے کے لیے. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، اور وہ لوگ جنہوں نے کتاب میں اختلاف کیا، کتاب میں لفی شقاق بعید، لفی شقاق اختلاف، اناد، وہ ضد میں پڑے ہیں. بعیدن، بعیدن عن الحق، بعیدن عن الحق، وہ اختلاف، وہ ضد جو بہت دور ہے حق سے. یہ اختلاف کرنے والے یہ ضد میں پڑے ہیں، حق سے بہت دور جا چکے ہیں. ان الذین اختلفوا، اور کتاب مبین کے مقابلہ میں ضد کرنے والوں کو ایسی سزائیں ضرور ملتی ہیں، اور کتاب مبین کے مقابلہ میں ضد کرنے والوں کو ایسی سزائیں ضرور ملتی ہیں.
اسی لفی شقاق بعید، اسی کے اوپر بول، اس لیے کائنات کی وجہ سے کتاب اللہ کے حکم کو چھوڑتی ہیں، جب کتاب اللہ کے حکم کو ضد کی وجہ سے انہوں نے چھوڑ دیا تو یہ عذاب اللہ پاک ان کو دے گا، ضرور دے گا۔ لیس البر ان تولوا، یہ مزید تنویر بر تحویل قبلہ، تحویل قبلہ کا مضمون کیونکہ مسئلہ بڑا اہم تھا، پھر اللہ پاک اس کی طرف تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں۔ لیس البر، نہیں ہے کوئی نیکی یہ کہ تم منہ کرو جی مشرق یا مغرب کی طرف، یعنی جنہوں نے پروپیگنڈا کیا تھا، اللہ کہتا ہے اس مسئلے کو زیادہ چھیڑنے کی کیا ضرورت ہے، مشرق کی طرف منہ کرو تے مغرب کی طرف کرو تے فلاں کی طرف کرو فلاں کی، یہ کوئی نیکی ہے؟ اصل نیکی تو ایمان ہے، اصل نیکی تو ایمان ہے، اس کی طرف تم آتے نہیں ہو اور فلاں کی طرف منہ کر دیا، ادھر منہ کر دیا، ادھر منہ کر دیا، اس مسئلے کو خامخواہ پھیلا رہے ہو۔ نہیں ہے نیکی ان تولوا، یہ کہ منہ کر لو تم مشرق اور مغرب کی طرف، ولکن البر، لیکن نیکی کیا ہے؟ من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکہ والکتاب والنبیین وآتى المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین فی الرقاب، یہ ساری نیکی، یہ نیکیاں ہیں۔ ولکن البر من، ولکن البر بر من، ولکن البر بر من آمن، ایمان والے کی نیکی، اصل نیکی، یا ولکن البر، ولکن ذل بر من آمن، ولکن ذل بر، نیکی والا تو وہ ہے جو ایمان لائے اللہ پر، آمن باللہ والیوم الآخر، یہ اعتقادات، اعتقادات، آمن باللہ والیوم الآخر، اعتقادات، اعتقادات میں آمن باللہ مبدا، والیوم الآخر معاد، والملائکہ اوساط، اوساط، ایمان لائے اللہ پر، قیامت کے دن پر، ملائکہ پر، کتاب پر، نبیین پر، یہ اعتقادات کا شعبہ۔ آگے دوسرا شعبہ، وآت المال، دوم اعمال، دے مال علی حبہ، علی حب المال، مال کی محبت کے باوجود دے مال ذوی القربى، رشتہ داروں کو، والیتامى، یتیموں کو، ذوی القربى، قریبیوں کو، غریب محتاج، والیتامى، یتیموں کو، والمساکین، اور مساکین کو، وابن السبیل، اور مسافر، ابن سبیل مسافر، بے خرچ مسافر، والسائلین، اور سوال کرنے والوں کو، یہ المساکین کے مقابل ہی آئے گا، المساکین نہ مانگے، نہ مانگنے والے تھے، السائلین مانگنے والے، وفی الرقاب، اور غلاموں کے آزاد کرانے میں، واقام الصلاۃ، بدنی عبادت، قائم کرے نماز کو، وآت الزکاۃ، اور دے زکات، آت الزکاۃ، پہلے آت المال، آت المال، اب آ گیا آت الزکاۃ، بظاہر دونوں ایک، فرق کرو، آت المال نفلی صدقہ تے آت الزکاۃ فرضی صدقہ۔ چلو جی، والموفون، شعبہ سوم اخلاق، والموفون، پورا کرنے والے، بے عہدہم، اپنے وعدوں کو، اذا عاہدوا، جب کوئی وعدہ کرتی ہیں تو پورا کرتی ہیں، یہ عہد سے مراد عام ہے، عہد با خلق و عہد با خالق، عہد با خلق وہ بھی پورا کرتے ہیں، عہد با خالق وہ بھی پورا کرتی ہیں، والصابرین، اور صبر کرنے والے، یہ صابرین منصوب علی المدح، منصوب علی المدح، والموفون اس پہ عطف ہے، وہ مرفوع ہے تو اس کو مرفوع ہونا چاہیے تھا، یہ منصوب علی المدح ہے۔ امدح الصابرین فی الباساء، تنگیوں میں، والضراء، مصیبتوں میں، فی الباساء، مال والی تنگیاں، الضراء، بدنی مصیبتیں، بدنی مصیبتیں، وحین الباس، اور جنگ کے وقت، اولئک الذین صدقوا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سچا کر دکھایا، جنہوں نے سچا کر دکھایا، واولئک ھم المتقون، یہی ہے تقوی اختیار کرنے والے۔ اب یہاں تک پہلا حصہ پورا ہوا۔ پہلے حصے میں
دو مضمون تھے، ایک توحید کا دوسرا رسالت کا. یہ رسالت کا مضمون پورا ہوا. دو شبہوں کا جواب آیا رسالت پر. رسالت کی تمہید میں بانی کعبہ کی فضیلت اس کا تذکرہ آیا، پھر رسول پاک پر ایمان کا تذکرہ آیا، دو شبہات کا جواب دیا گیا. اخیر میں پھر تحویل قبلہ کے ساتھ تعلق والی یہ آیت پیش کی گئی مزید تنویر کے لیے. یہاں تک یہ دوسرا مضمون رسالت کا ختم. یہ پورا توحید اور رسالت، یہ حصہ اول. اب آ رہا حصہ دوم. حصہ دوم میں بھی دو مضمون ہیں. حصہ اول میں دو تھے، توحید اور رسالت. آگے حصہ دوم جو آ رہا ہے، اس حصہ دوم کے اندر، حصہ ثانیہ کے اندر بھی دو مضمون، ایک جہاد دوسرا انفاق. ایک جہاد فی سبیل اللہ، دوسرا انفاق فی سبیل اللہ. انفاق فی سبیل اللہ، جہاد کرنا ہے توحید کے لیے، انفاق اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے جہاد کے لیے، جہاد کرنا ہے اللہ کی توحید کے لیے، رسالت کے لیے. توحید و رسالت کے لیے تم نے جہاد کرنا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. لیکن جہاد اس وقت تک ہو نہیں سکتا، جہاد اس وقت تک ہو نہیں سکتا جب تک آپس میں اتحاد نہ ہو. تمام مسلمانوں کا آپس میں جب تک اتحاد نہ ہو اس وقت تک مشرکوں کا مقابل، کافروں کا مقابلہ ہو سکتا. اب دشمن کا مقابلہ تو تب کرے پہلے آپس میں متفق ہوں. اگر آپس میں لڑتے رہیں تو دوسروں کا مقابلہ کیا کریں گے؟ اس لیے اللہ پاک امور انتظامیہ بیان کرتا ہے. سمجھو، امور انتظامیہ. امور انتظامیہ وہ امور ہوتے ہیں جن سے تمام مسلمانوں میں اتفاق اور اتحاد پیدا ہوتا ہے. جب امور انتظامیہ آئیں گے آپس میں اتفاق اور اتحاد ہوگا. اور امور انتظامیہ پر بھی عمل کرنا آسان نہیں ہوتا، اس کے لیے اللہ امور مصلحہ پیش کرتا ہے. امور مصلحہ، امور مصلحہ سے دل کی اصلاح ہوگی، دل کی اصلاح ہوگی، امور انتظامیہ پہ عمل ہوگا، امور انتظامیہ پہ عمل ہوگا، آپس میں اتفاق ہوگا. جب اتفاق ہوگا تو اب دین کے دشمن کا مقابلہ کرنا آسان ہوگا. اب دوسرا حصہ آ رہا ہے، اس کے شروع میں اللہ پاک امور انتظامیہ بیان کر رہے ہیں. تو سمجھے یہ امور انتظامیہ صرف اتفاق اور اتحاد کے لیے ہیں. آئیے ذرا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام نہ کتب علیکم القصاص فی القتلی. 10 منٹ کے لیے کیا ٹائم ہے؟ اچھا جی، چلو 10 منٹ کے لیے یہ چائے تیار ہوئی ہے، چلو پی لو 10 منٹ کے لیے. یہیں بیٹھے بیٹھے چائے پی لو. اب یہ طلبہ کے لیے تو چائے کا انتظام ہو گیا، پتہ نہیں طالبات کے لیے کیا ہوا ہوگا. مولوی شفیق پتہ نہیں کتنے گئے. 10 منٹ کے لیے بس چائے شائے پیے، سبق ابھی جاری ہے انشاءاللہ. نعرہ چاہ کے نعرہ تکبیر.